बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ होते हैं साइम खान। आपका हमारा साथ होता है 9 बजे से 11 बजे तक। तो आज जनाब मौसम से ही क्यों ना जरा आगाज कर लेते हैं अपने शो का, क्योंकि पिछले दिनों हम आपको खुद ही बता रहे थे कि सर्दियां आ रही हैं, मौसम तब्दील हो रहा है, कहीं पर फॉग स्मॉग है, कहीं पर जी डस्ट है, तो ऐसे में लोग बीमार भी हो रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर्टिकुलरली जिक्र करना चाहेंगे पंजाब का, क्योंकि हर साल ये एक बहुत ही बड़ा इशू बन जाता है वहां पर स्मॉग का। उस हवाले से लास्ट ईयर भी बहुत इकदाम हुए, इस साल भी काफी ज्यादा पैसा खर्च किया गया है। स्मॉग गन्स मंगवाई गई हैं पंजाब हुकूमत ने, और उसका भी जी रिजल्ट वो देखना चाह रहे हैं क्या आता है। तो इस साल भी सर्दियों का भी आगाज ही हुआ चाहता है। इस स्मॉग ने पंजाब को लपेट में ले लिया है, और जो पंजाब का सबसे बड़ा शहर है यानी कि लाहौर, वो सबसे ज्यादा इससे मुतासर होता है। और जाहिर है इससे जब शहर मुतासर हो रहा है तो शहर में बसने वाले जो बासी हैं यानी उनकी सेहत भी दाव पर लग जाती है। सो पिछले साल स्मार्ट लॉकडाउन किया गया, बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई जी। रात के 8 बजे के बाद 7 बजे के बाद जी आप बारबेक्यू टाइप स्टफ जो है वो नहीं होगा, इंडोर एक्टिविटीज होंगी। फिर मसनूई बारिश भी की गई, उसके साथ साथ स्मोक कंट्रोल गन्स भी लाई गई। लेकिन इस सब के बावजूद अभी भी जो नंबर्स आ रहा है, अगर हम वो जो नंबर देखें, आप पूरा इंडेक्स देखें, पार्टिकुलेट नंबर्स जो आ रहे हैं वो काफी ज्यादा है, वो आउट ऑफ कंट्रोल है। साथ ही शेखुपुरा, गुजरांवाला, कसूर, फैसलाबाद, सरगोदा समेत शहरों में जो AQ लेवल है वो 400, और कभी तो हम देख रहे हैं कहीं पर 500 से भी ज्यादा है। तो ज़ाहिर है 300 के बाद ये हैजर्डस शुरू हो जाता है, और जब ये 400-500 की कैटेगरीज में आता है तो इंतहाई डेंजरस। तो लाहौर की अगर हम बात करें तो लाहौर स्मोक से मुतासरा जो शदीद मुतासर शहर हैं उनमें सरे फहरिस्त अगर कहें, कभी दिल्ली ऊपर होता है, कभी लाहौर ऊपर होता है, तो दिल्ली और लाहौर ऊपर नीचे होते हैं। अच्छा, एंटी स्मोक गन्स की मदद से सिर्फ वक्ती फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कुछ ही घंटे बाद हम देखते हैं कि जब असर खत्म होता है तो स्मोक ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाती है। स्मोक कंट्रोल कैनन के जरिए रोजाना आप ये देखें कि 20 लाख लीटर से ज्यादा पानी इस्तेमाल किया जा रहा है, और वासा के मुताबिक लाहौर में ऑलरेडी पानी की सतह हर 2 साल से 3 फुट कम हो रही है, जो ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह की हम बात कर रहे हैं। माहौलियाती माहिरीन ने खबरदार किया है कि ये इकदाम लाहौर के पहले से बिगड़ते हुए ज़ेरे ज़मीन पानी के बहरान को मजीद संगीन भी बना सकता है। यानी कि एक चीज से कितनी चीजें मुतासिर हो रही हैं। तो चले जी जरा हम पहले बात कर लेते हैं। हमारी नुमाइंदा इस वक्त मौजूद है सिद्रा गयास। सिद्रा, बताइएगा, अब लाहौर में हम देख रहे हैं बड़ी कोशिशें की जा रही हैं जिसको अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए, लेकिन उनका नतीजा वो नहीं निकल रहा जो एंटिसिपेट किया गया था। सो आप हमें क्या सूरत हाल बताएंगे आज शहर लाहौर की? जी बिल्कुल, अगर लाहौर की इस वक्त की बात की जाए तो स्मोक जो है वो बुरी तरह से गालिब है पूरे लाहौर के ऊपर, और लाहौर का दिन ब दिन AQI है वो मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है। और जब हम ओवरऑल बात करते हैं दुनिया में, तो वो पहले और दूसरे नंबर पर बदस्तूर जो है वो अपना नंबर का कायम रखे हुए है। और फिर जब हम लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करते हैं तो वहाँ पर ख़तरनाक हद तक जो है वो स्मोक का लेवल इस वक्त बढ़ चुका हुआ है। बहुत सारे इलाकों में 900 से भी तजावुज़ कर चुका है स्मोक, जो है वो 900 से तजावुज़ कर चुकी हुई है। और अगर दूसरी तरफ गवर्नमेंट के इक़दाम की बात की जाए तो गवर्नमेंट ने इस दफ़ा जो है वो बहुत सारी गाड़ियों की टेस्टिंग करके उसके ऊपर एक लेबल लगाया कि कार्बन एमिशन जो है उसको कम किया जा सके, लेकिन जो उसके नताइज हैं वो हमें उस तरह से अभी दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि गुज़िश्ता एक हफ्ते से जो है वो मुसलसल स्मोक जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने जो है वो अरबों रुपए की जो लागत से वाटर कैनन गन्स मंगवाई थी, उसकी वजह से भी जो है वो कुछ वक्ती तौर पर जो है वो कंट्रोल किया जाता है कि 1-1.5 घंटे में जो है वो उसके असरात भी नज़र आते हैं, लेकिन फिर उसके बाद से दोबारा जो है वो एक दफ़ा गर्द दोबारा से उठती है और स्मोक जो है वो अपने उसी लेवल के ऊपर दोबारा से आ जाती है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने जो है वो मुख्तलिफ नोटिफिकेशंस भी जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि तमाम सड़कों के ऊपर जो भी सफाई होगी वो वेट सफाई होगी, ड्राई सफाई जो है वो नहीं की जाएगी। लेकिन हमें हालात जो है वो उस तरह से साजगार होते दिखाई नहीं दे रहे। स्मोक जो है वो खतरनाक हद तक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो गवर्नमेंट जो है वो बज़ाहिर तो अपने इक़दाम जो उन्होंने स्मोक को कंट्रोल करने के लिए सिद्रा, एक चीज बताइएगा, लेने से कासिर दिखाई दे रही है। सिद्रा, मुझे एक चीज बताइएगा, पिछले दिनों मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि जी पहले जो ये क्वालिटी इंडेक्स आता है ये बाहर के जो मीटर्स हैं वो मॉनिटर करते हैं, हम अपना सिस्टम लेकर आए।
تو اپنا سسٹم لانے سے کیا اب جو نمبرز ہیں وہ ڈفرینٹ آ رہا ہے؟ کیونکہ ابھی میں نے چیک کیا ہے ایز وی اسپیک ناؤ 497 اس وقت نمبر شو کر رہا ہے. تو لاہور کا جو اپنا سسٹم ہے وہ کیا بتا رہا ہے, یا پنجاب کا جو سسٹم ہے وہ کیا بتا رہا ہے؟ جی بالکل, جو انہوں نے مانیٹرنگ سسٹم لگائے ہیں AQI چیک کرنے کے لیے وہ مختلف مقامات پر لگائے گئے ہیں, جس میں کوئی خاص فرق جو ہے وہ زیادہ نہیں آیا. جس سے ہم AQI پہلے چیک کر رہے تھے جن مانیٹرز کے تحت, ان مانیٹرز میں جو گورنمنٹ کے اپنے مانیٹرز لگائے گئے ہیں ان میں 1-2 نمبرز کا فرق ہے, کوئی خاص فرق جو ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. جبکہ اگر آپ اپنے ارد گرد سراؤنڈنگ میں دیکھیں تو ہوا جو ہے وہ اس وقت ہر چیز کو دھندلایا ہوا ہے, اسموگ نے ہر چیز جو ہے وہ دھندلی دکھائی دیتی ہے. حتیٰ کہ حد نگاہ کی اگر بات کریں تو وہ بھی بہت محدود ہو کے رہ چکی ہوئی ہے. تو گورنمنٹ کی جانب سے اقدامات تو کیے گئے ہیں, لیکن بظاہر اس اقدامات کے ہمیں نتائج جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہے. اگر لاہور کی اسپیسیفکلی بات کی جائے تو تقریباً 80% لاہور جو ہے وہاں پر اس وقت ترقیاتی کام جاری ہیں, جن میں سڑکیں بنائی جا رہی ہیں اور دیگر معاملات جو ہیں وہ پائپس ڈالے جا رہے ہیں. تو جگہ جگہ جو ہے وہ مٹی کے ڈھیر بھی موجود ہے جو کہ آلودگی کا بھی ایک بڑا سبب بنتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہیکلز کی اگر بات کی جائے تو وہیکل سے کاربن ایمیشن جو ہے وہ بھی بالکل اسموک کا باعث بن رہی ہے. بہت شکریہ صدرہ غیاث, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں. اچھا, اب اگر بات کرتے ہیں تمام تر صورتحال کے اوپر, وہاں سے موجود ہیں ماہر ماحولیات اور ممبر پنجاب کلائمیٹ چینج کمیٹی ڈاکٹر زینب نعیم صاحبہ. بہت شکریہ زینب صاحبہ, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. زینب صاحبہ, اینٹی اسموک گنز کیننز لائی گئیں تو ایک امید پیدا ہوئی تھی کہ اس بار اسموک سے کافی حد تک نجات مل سکے گی, بٹ ابھی ہماری رپورٹر بھی ہمیں بتا رہی تھی کہ ایز سچ کچھ امپیکٹفل نتائج نظر نہیں آ رہے. وجہ کیا لگتی ہے آپ کو؟ دیکھیں, یہ جو اسموک کا مسئلہ ہے اس کو کم از کم ایک دہائی تو گزر گئی ہے. 2016 میں ہماری اسموک پالیسی بنی تھی اور اس پہ نفاذ ہی نہیں ہم نے دیکھا. ابھی پچھلے 2 سال سے اس پہ جو ہے وہ کام شروع ہوا ہے, ریگرس میئرز لیے جا رہے ہیں. تو ایک ڈیکیڈ کا مسئلہ ہے, اس کو ہم ان میئرز سے اچانک حل ہوتا نہیں دیکھیں گے. یہ جو اسموک گنز ہے اس کو, یہ لرننگ ہماری چائنا سے ہے. چائنا میں جب بیجنگ میں اسموک کا ایشو بڑھ گیا تو عوام کو فوری طور پہ ریلیف دینا مقصد تھا. اب اس میں 2 چیزیں جو ہیں وہ فوراً کی جا سکتی ہیں. ایک ہے یا تو آپ مصنوعی بارش کر دیں اور اس سے ریلیف دے دیں, اس پہ بھی 100% پرابیبلٹی مطلب چانس ہوتا ہے, وہ چانس پہ ہوتی ہے, وہ گارنٹی نہیں ہوتی. اور دوسرا یہ کہ آپ اس سے سستا میئر لے لیں, سڑکوں پہ چھڑکاؤ کر دیں یا مسٹ اسپرے کر دیں تاکہ وقتی طور پہ وہاں سے اسموک ڈسپرس ہو. ابھی لاہور میں جو اسموک گنز ہیں وہ صرف ٹیمپریری میئر ہے عوام کو ریلیف دینے کے لیے, لیکن فرق کیوں نہیں پڑا اس کے پیچھے بہت سے فیکٹرز ہیں. پہلا فیکٹر یہ کہ پنجاب جو ہے, پاکستانی پنجاب اور انڈین پنجاب, یہ ایئر شیڈ ہے. یہاں پہ ایک پروسیس ہوتا ہے, اس کو آپ کہتے ہیں موسمیاتی زبان میں ٹیمپریچر انورژن. یعنی کہ یہاں پہ موسم ہلکا ٹھنڈا ہونا شروع ہوتا ہے تو یہاں پہ ٹھنڈی ہوا کی لیئر گرم ہوا کی لیئر کے اوپر ٹریپ ہو جاتی ہے, وہ اپنے اندر پلوٹنٹس کو زیادہ ہولڈ کرتی ہے. اور اگر وہاں پہ نمی موجود ہو, جو کہ اس سال سیلابوں کے باعث زیادہ موجود ہے, تو وہ اپنے اندر پلوٹنٹس زیادہ ہولڈ کر لیتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ پچھلے سال کی نسبت ہم نے جو پہلا دن دیکھا اسموک کا وہ اس سال اکتوبر میں دیکھا, پچھلے سال ہم نے نومبر میں جا کے دیکھا تھا. یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ اسی دوران جب آپ کے لوکلائز فیکٹر یعنی گاڑیاں, پرانی گاڑیاں, ان کا دھواں, اس سے ناکس پولوشن نکلتی ہے جس کو آپ نائٹرس آکسائڈ کہتے ہیں, وہ بہت زیادہ موجود ہے. اور آلدو اس دفعہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ آپ کی چاول کی فصل جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے تو فصلوں کا فضلہ نہیں جلایا جائے گا, لیکن ڈاکٹر زینب ان ساری چیزوں کو کنسیڈر نہیں کیا گیا تھا کیونکہ ظاہر ہے بہت ہیوی انویسٹمنٹ کی گئی اور پیسے بھی لگے, آپ اس کا کوئی رزلٹ نہیں آ رہا. تو کیا یہ ایک ناکام تجربہ تھا کیونکہ پانی کا ضیاع بھی ہو رہا ہے, پیٹرول ڈیزل بھی ضائع ہو رہا ہے اور ریسورسز کا بھی غیر ضروری استعمال ہو رہا ہے؟ دیکھیں, ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم سائنس کو پالیسی سے کنیکٹ نہیں کر پاتے. ہم دوسرے ممالک سے لرننگز تو لیتے ہیں لیکن ہمارا ریجن خطہ جو ہے وہ ذرا مختلف ہے, ہر ملک کا الگ ہوتا ہے, جغرافی الگ ہوتی ہے, تو وہاں آپ کو سائنٹیفکلی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں جو کہ انفارچونیٹلی ہم نہیں دیکھ پاتے. اسی لیے یہ جو تجربہ ہے یہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہو پا رہا جس طرح سے کسی اور ملک میں شاید کامیاب ہوا. اور ظاہر ہے ہم ایک واٹر اسکارس کنٹری بن گئے ہیں, پانی کی قلت بہت بڑا مسئلہ ہے. پاکستان میں 2 ہی ایکسٹریم ہے, یا بہت پانی آتا ہے سیلاب, یا پانی ہوتا نہیں ہے, ڈرائی سیزن, ڈراؤٹ کا سیزن ہوتا ہے. تو یہ آپ کو بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک سکسیسفل وہ ہمارا نہیں رہا.
اور اس میں ڈاکٹر ہمیں صاحبہ ایک اور بات ذرا ہم جاننا strategy چاہتے ہیں آپ ذرا یہ بھی روشنی ڈال دیں اس چیز کے اوپر بھی کہ واٹر گنز کے اینٹی اسموک واٹر گنز جو ہیں جو کیننز ہیں ان کے استعمال سے قبل انہی دنوں میں اگر ہم پچھلے سال کی بات کریں یا اس سے پچھلے سال کی بات کریں تب کیا AQI تھا اور اب جب ان کو استعمال کیا جا رہا ہے تو اب کیا AQI ہے؟ ہمیں ذرا سٹیٹس بتائیے گا. دیکھیں پچھلے سال AQI آپ کا 4 ڈیجٹ پہ پہنچ گیا تھا, 1000 کراس کر گیا تھا. یعنی آپ سوچیں ایک ہیلدی ایئر کوالٹی جو ہے وہ آپ کی 50 سے 100 کے بیچ میں, 50 تک میکسیمم آئیڈیل ہے, 50 سے 100 کے بیچ میں نارمل ہے. اس کے اوپر وہ ڈینجر اور ہیزرڈس شروع ہو جاتی ہے. تو 1000 پہ پہنچنے کا مطلب ہے کہ لاہور میں صرف آپ اپنے آپ کو ایسے سمجھیں کہ آپ ایک ایسے کمرے میں بندے جہاں 20 سگریٹ اسموک کیے جا رہے ہیں, اور لاہور میں لائف ایکسپیکٹینسی 7 سال کم ہو چکی ہے اسموک کی وجہ سے, ایئر پولوشن کی وجہ سے. تو جی پچھلے سال کی نسبت ابھی تک ہم نے بہت زیادہ ہائی AQI نہیں دیکھا, لیکن یہ AQI بھی پچھلے سال نومبر میں جا کے ہوا تھا. اگر ڈرائی سیزن رہتا ہے تو آپ ایکسپیکٹ کریں کہ AQI آپ کے 4 ڈیجٹ تک پہنچ سکتا ہے. اللہ کرے بارش ہو جائے تو اس چیز میں فرق دیکھا جا سکتا ہے, ادروائز یہ مشکل ہے اس کو کنٹرول کرنا. پھر آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں کہ اب کیا کیا جائے گا, اسے فائٹ کیسے کیا جائے گا؟ دیکھیں اس پہ نا اسٹریٹجی لے کر آنی ہے, اور وہ اسٹریٹجی سے بھی اگر ہم ریگرسلی ابھی امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اگلے 2 سے 3 سالوں میں یا 3 سے 4 سالوں میں آپ فائدہ دیکھیں گے. ایک تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بڑھانے کی ضرورت ہے, جس میں پرائیویٹ سیکٹر کو, کیونکہ پنجاب گورنمنٹ انسینٹیو میکینزم کی طرف جا رہی ہے, انسینٹیوائز کریں اور ان کو انگیج کریں کہ یہ ایئر کوالٹی مانیٹرنگ سسٹم جو پنجاب گورنمنٹ بات کر رہی ہے اس میں ان کو شامل کریں اور آپ کا سسٹم امپروو ہوگا. پھر یہ جو گرین بفر زونز ہیں, شہروں کے گرد جنگلات ہیں, گرین زونز ہیں, ان کو بڑھایا جائے اور کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کی اسموک کے سیزن میں لمٹ کروائی جائے, کیونکہ ڈسٹ پارٹیکلز جو ہیں یہ آپ کا PM 2.5 بناتا ہے بہت زیادہ. اس کے علاوہ جو آپ کے اینٹوں کے بھٹے ہیں, بے شک وہ زگزیگ ٹیکنالوجی پر ہے, لیکن زگزیگ ٹیکنالوجی کو بھی انرجی ضروری ہوتی ہے. انرجی کرائسس آپ کے ملک میں اس کی پرائسز اتنی زیادہ ہے کہ ڈاکٹر زینب یہ سوال میں اپنی رپورٹر سے بھی پوچھ رہی تھی, آپ سے بھی پوچھوں گی, کیونکہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا تھا کہ جو آپ انٹرنیشنلی جو فالو کر رہے ہیں ایئر کوالٹی انڈیکس, وہ صحیح نتیجہ نہیں دے رہا ہے, وہ حقائق سے پوری طرح سے آگاہ نہیں ہے. ہم اپنا مانیٹرنگ سسٹم لے کر آئے اور اب آپ کو صحیح نمبرز ملیں گے. تو یہاں تو ابھی ہماری رپورٹر بتاتی ہیں کہ اس میں بھی کوئی زیادہ ڈفرینس نہیں آ رہا, جو انٹرنیشنل ایئر کوالٹی انڈیکس شو کر رہا ہے وہی ہمارا سسٹم بھی شو کر رہا ہے. سو واٹ از دا ڈفرینس, آپ ہمیں کیا بتائیں گے, اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا کیا؟ دیکھیں ظاہر سی بات ہے, اس میں 2 فیکٹرز ہیں. پہلا فیکٹر کہ جہاں اسموک کا ایشو ہے اگر وہاں مانیٹرنگ اسٹیشن لگے ہوئے تو وہ ڈیٹا ظاہر ہے وہ آپ کو ویریفائڈ ڈیٹا دے گا, کیونکہ وہ وہاں سے ڈیٹا اوریجنیٹ ہو رہا ہے ایکچوئل ڈیٹا, اور آپ کے پھر انٹرنیشنل مانیٹرنگ اسٹیشنز بھی اس ڈیٹا کو جو ہے وہ ٹیلی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو بھی چھوڑ دیں, آپ کا لوکل مانیٹرنگ سسٹم ہے کہ نہیں, سیٹلائٹ ڈیٹا تو جھوٹ نہیں بولتا, سیٹلائٹ آپ کو سارا ڈیٹا دے دیتا ہے. تو ڈیٹا ڈسکریپنسی کا اتنا مسئلہ نہیں ہے. آپ کو اگر لوکل مانیٹرنگ اسٹیشن نہیں بھی لگے ہوئے تو سیٹلائٹ ڈیٹا سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہاں دھواں ہو رہا ہے, کہاں اسموک کا کتنا لیول جا رہا ہے. ہاں اگر لگ جاتے ہیں لوکلی, جو کہ پہلے بھی کئی کچھ جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں, ان کو ایک سسٹم کے تحت لے کر چلنا چاہیے, کیونکہ آپ اس چیز کا بھی اندازہ لگائیں کہ جس جگہ پہ اسموک کا سورس ہے وہاں پہ AQI آپ کا زیادہ رپورٹ ہوگا, اور جو جگہ اس سے دور ہے وہاں پہ AQI تھوڑا کم رپورٹ ہو رہا ہوگا. تو ایگریگیٹڈ ڈیٹا آپ نے کیسے لینا ہے, اس کے لیے آپ دیکھیے مانیٹرنگ اسٹیشنز کو کنیکٹڈ ہونا ضروری ہوتا ہے. تو یہ ایک سسٹم آتا ہے تو اچھی بات ہے, لیکن اگر نہیں آتا تو آپ سیٹلائٹ ڈیٹا اس کو دیکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ لاسٹلی اینڈ ویری کوئکلی بس سم اپ کرتے ہیں کنورسیشن کو, یہ بتا دیں کہ نا واٹس دا شارٹ ٹرم پلان. اینٹی اسموک گنز ہمیں کوئی خاص کارآمد نہیں نظر آ رہی ہیں, اور اس کے بعد مصنوعی جو بارش تھی اس کا بھی تجربہ ہمیں کوئی خاص ہمیں کارآمد نہیں نظر آیا لاہور میں, نہ پچھلے سال نہ اس سے پچھلے سال. تو اب کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں ہم نے اپنی لرننگ سے سیکھ لیا کہ یہ کارآمد نہیں ہے, تو ظاہر ہے اب اس کی آلٹرنیٹ اسٹریٹجیز پہ جانا ہے. ہمیں ویسٹ مینجمنٹ, کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز, یہ ایمیشن ٹیسٹنگ کے علاوہ ہمیں سسٹینیبل ٹرانسپورٹیشن اور موبلٹی کی طرف جانا ہے, جہاں بڑے شہروں میں پنجاب میں آپ ان لوگوں کو ایکسیس دیں پبلک ٹرانسپورٹ کی جو یہ موٹر سائیکلز اور گاڑیاں بہت زیادہ استعمال کر رہی ہیں, جن سوسائٹی سے یہ گاڑیاں بہت استعمال ہوتی ہیں, یورو اسٹینڈرڈس پہ کنورٹ کریں, اور پرانی گاڑیاں بین ہونی چاہیے کیونکہ یہ سب سے زیادہ میجر سورس ہے. اس کے علاوہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کو پروموٹ کریں تاکہ اس طرف لوگ آئیں, اسمال میڈیم انٹرپرائزز کے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ آئیں. آگاہی مہم اپنی پورے سال اس کو سخت سے سخت رکھیں, اور ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کریں جب آپ کا AQI 500 سے کراس کرتا ہے, کیونکہ ماسک مینڈیٹری ہونے چاہیے. پلانٹیشن ڈرائیو, انڈور پلانٹس پروموٹ کریں, اور ایئر فلٹر سبسیڈائز کریں.
بہت ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں، لیکن صرف اس کو ریگریسلی امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اور عوام کو ساتھ شامل ہونا چاہیے. بہت ٹھیک شکریہ ہے، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر زینب، اور اپریشیٹ کہ آپ بڑے اوپنلی اس ساری چیزوں کو ڈسکس کر رہی ہیں. وی ہوپ کہ پنجاب گورنمنٹ اس حوالے سے کوئی سولوشن نکالے اور سولوشن جو ہے وہ اس کی طرف بڑھ بھی رہا ہے گیس، لیکن کوششیں جاری ہیں. دس از دا مین تھنگ کہ دیر از نو ڈینائل. یہ چیز مجھے بڑی اچھی لگی کہ ڈینائل نہیں ہے، ایکسیپٹنس اس چیز کی ہے کہ یس وی اسٹارٹڈ این انیشیٹو، وی اسٹارٹڈ ڈیولپمنٹ پروگرام بٹ اٹ ڈڈنٹ ورک دیٹ وے، اور اس کی یہ وجوہات ہیں اور ہم اس کو قابو کرنے کی کوشش کریں. مچ اپریشیٹڈ. بٹ صدف بات جب ہم کرتے ہیں انوائرمنٹل پروٹیکشن کی، اپنے ماحول کو پروٹیکٹ کرنے کی، تو اس میں صرف آلودگی نہیں ہے، پولوشن نہیں ہے. میں اکثر یہ ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہم جب آتے ہیں کراچی تو بڑا سوچ کے آتے ہیں کہ سی ویو جائیں گے. جب سی ویو جاتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں پلاسٹک کی بیچ نظر آتی ہے. اسی طرح صدف اٹس ناٹ جسٹ سی ویو اونلی، آپ پورا کراچی دیکھ لیں. پورے کراچی میں جگہ جگہ آپ ڈمپنگ پوائنٹس جو بنائے جاتے ہیں نا، وہ بہت دور علاقوں میں بنائے جاتے ہیں، شہری علاقوں سے دور، جہاں پہ جا کے کچرا ڈمپ کیا جاتا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر. آج کل بہت زیادہ ایک ریل بھی وائرل ہوئی ہے، اس خاتون ہیں، وہ ان کا نام بھول گئی، وہ بتا رہی ہیں اپنے وقتوں کا کہ 60s اور 70s میں کراچی کی سڑکیں صابن اور ڈٹرجنٹ کے پانی سے دھلا کرتی تھیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کراچی کبھی اتنا صاف، اتنا مینجڈ ہوا کرتا تھا. لیکن اب کراچی کیا ہے؟ کراچی میں جہاں پہ رہائشی علاقے، وہاں پہ ڈمپنگ پوائنٹس بننا شروع ہو گئے. But have you ever in your life seen پلاسٹک کے درخت؟ پلاسٹک کے درخت؟ جی، یا پلاسٹک کے پھول تو آپ نے آرٹیفیشل دیکھے ہوں گے شادیوں پر، بٹ ایکچوئل درخت پر پلاسٹک کے آپ نے کوئی پھول دیکھے ہیں؟ میں آپ کو دکھاتا ہوں ذرا، آپ لوگ بھی دیکھیں اور آپ لوگ حیرت انگیز ہو رہے ہوں گے. یہ جناب سفید پھول نہیں ہے، یہ پلاسٹک بیگز ہیں جن کو آپ عام زبان میں کہتے ہیں تھیلیاں. وہ تھیلیاں جن کو ہم روک تھام کے لیے کتنے عرصے سے بول رہے ہیں، درختوں پر لگے ہوئے. دوسری سائڈ سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کچرا ہے، ورنہ اس سائڈ پہ جہاں پہ درخت ہے اس پہ لگ رہا ہے کہ یہ یہاں پہ سفید پھول اگے ہوئے ہیں. یہ پھول نہیں ہے، یہ کچرا ہے. اور یہ جو اڑتی تھیلیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ آئی تھنک یہ کون سا علاقہ ہے؟ یہ بڑی جانی پہچانی سڑک ہے، اقرا یونیورسٹی کے سامنے والی سڑک ہے یہ، جہاں جس سڑک پہ آپ کو چڑھتے ہی تعفن، آپ کو میں کہتا ہوں آپ تعفن سے آپ پریشان ہو جاتے ہیں. تعفن آپ کا ویلکم کرتا ہے. اور آپ سب نے اس سڑک بہت ٹریول کیا ہوگا. یہاں پر ڈمپنگ مشہور و معروف یہ بلوچ کالونی والا یہ پل ہے، اور آپ نے اس کے اطراف پہ صورتحال دیکھ لی. عشرت خان ہماری نمائندہ ذرا اس پہ مزید روشنی ڈال رہی ہیں، تو دیکھ لیتے ہیں. ہاں، ایک جانب علم کی روشنی بانٹی جا رہی ہو، وہیں دوسری جانب گندگی اور تعفن نے ماحول کو بدبودار بنا دیا. بہت مشکلات ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، ان کی ہیلتھ کے معاملے میں. بہت سارے بچوں کی طبیعت بھی بہت خراب ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ آف بھی کر رہے تھے، کلاسز کا ایشو ہو رہا تھا. آئی ایم این ایسٹما پیشنٹ، مجھے پتا ہے کہ میرے لیے کتنی پرابلمز ہوتی ہیں. پھر گھر جا کے میری اتنی طبیعت خراب ہوتی ہے، آئی آلموسٹ اینڈ اپ ایوری ٹائم گوئنگ ٹو دی ہاسپٹل ٹو گیٹ نیوبلائزڈ. گندگی کے بڑے بڑے ڈھیر، بھن بناتی مکھیاں اور اسے اڑتی دھول مٹی اور کچرا وہاں کے مکینوں، طالب علموں اور راہگیروں کے لیے کسی اذیت سے کم نہیں. دوسرے ممالک میں دیکھیں، انہوں نے اپنی ایک آؤٹ آف دا سٹی جگہ بنائی ہوتی ہے، وہاں پہ ڈمپنگ کرتے ہیں. تعلیمی ادارے کے سامنے یہ کچرے کا ڈمپنگ پوائنٹ صفائی کے نظام پر ایک بڑا سوالیہ نشان بنا ہے. علمی ادارے کے سامنے یہ چیز ان ایکسیپٹیبل ہے. دھواں سموک اتنا آ جاتا ہے، کلاسوں تک پہنچ جاتا ہے، سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے. بہت سارا دھواں اور گندگی سب اڑ کے آ رہا ہوتا ہے، روڈوں پہ رش جمع ہوتا ہے. انتظامیہ کا کہنا ہے اس مسئلے کا حل جلد از جلد کیا جائے گا. فار دا مین ٹائم ٹیمپریری ہے. ہم کیونکہ 6 سے 7 مہینے کا ہمیں انہوں نے وقت دیا ہے ورلڈ بینک والوں نے، اور وہ بن رہا ہے سویپ کے توسط سے. یہ صرف ایک ڈمپنگ پوائنٹ نہیں بلکہ انتظامیہ کی کھلی لاپرواہی ہے. یہی وہ منظر ہے جو یہاں کے مکینوں کو ہر روز دیکھنا پڑتے ہیں. صفائی کے اعلانات، دعوے اور وعدے تو کیے جاتے ہیں، مگر زمینی حقائق یہ ہے کہ یہاں گندگی اور کچرا ہر روز بڑھتا چلا جا رہا ہے. کیمرہ مین اماد ریاض کے ساتھ عشرت خان، ARY نیوز، کراچی. مجھے تو عشرت پہ رحم آ رہا ہے جس طرح کھڑے ہو کے وہ ہمیں وہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں. اب آپ سوچیں کہ وہاں جتنی ہوا کے ساتھ وہ کچرا، گرد آلود، تعفن زدہ جو ہوا ہے وہ انہیل کر رہی ہیں. اور جو لوگ یہاں مستقل رہتے ہیں اور جو لوگ ان کے بارے میں سوچیں کہ ان کی تو روزمرہ ہی یہ ہے، اور وہ یہی ایک احساس جو ہے وہ آکسیجن کے تھرو انہیل کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ بلوچ کالونی والی روڈ جو ہے یہ آپ کو آگے لے کے جاتی ہے کلفٹن والی سائڈ پر. جو کراچی میں لوگ ٹورسٹ آ رہے ہیں ان سب نے کلفٹن جانا ہے، بیچز پہ جانا ہے. ایک بات. دوسری بات، اقرا یونیورسٹی کے بالکل سامنے یہ ڈمپنگ پوائنٹ بنایا گیا ہے. وہاں بچی ابھی بتا رہی تھی اپنے اس میں واکس پاپ میں کہ اس کو استھما ہے.
آپ سوچیں کہ تعلیمی ادارہ ہے, اتنا بڑا تعلیمی ادارہ ہے, وہاں پر بچے پڑھ رہے ہیں اور سامنے ڈمپنگ پوائنٹ. جن کو نہیں بھی ہے نا وہ بھی مریض بن جائیں گے دمے کے, تو کیونکہ یہاں پر گندگی اتنی ہے. اور افضل ہمارے نمائندے ساتھ ہیں, تو افضل سے ذرا پوچھتے ہیں. افضل بتائیے گا یہ کتنا عرصہ ہوا اس جگہ کو ڈمپنگ پوائنٹ بنایا گیا, کون ایلوکیٹ کرتا ہے کہ جی یہ علاقہ ڈیزگنیٹڈ ہے کہ یہاں پہ جی ڈمپ جو ہے وہ پھینکا جائے گا؟ سو یہ کب سے ہے اور کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ جی بالکل صدف اور سائم, دیکھا جائے تو یہ تمام تر ذمہ داری سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی بنتی ہے, کیونکہ شہر میں صفائی اور کچرے کو اٹھانے کا پورا کام جو ہے سندھ حکومت کی جانب سے باقاعدہ طور پر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو دیا گیا ہے. ڈور ٹو ڈور گھر سے کچرا اٹھانے کا کچرا کنڈی کے علاقے کو ہوتا ہے, اس میں کچرا کنڈی بنتی ہے. اس کچرا کنڈی کے بعد جو ہے تمام تر جو کچرا ہوتا ہے وہ مختلف ٹرکوں میں ڈال کر ڈمپنگ اسٹیشن تک پہنچایا جاتا ہے. یہ دیکھا جائے تو شہر بھر میں جو ڈمپنگ پوائنٹ بنائے گئے ہیں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی جانب سے, یہاں تو وہ کسی گراؤنڈ میں ہے, آبادی میں ہے, یہاں پھر کسی تعلیمی ادارے کے قریب ہے, جہاں ہزاروں ٹنوں کچرا جو ہے موجود ہوتا ہے جو اٹھانے کے نام نہیں لیا جاتا. یہ پورا میکینزم بنایا گیا تھا سندھ سالڈ ویسٹ کی جانب سے, اور ایک کمپنی چائنیز کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا تھا کہ ڈمپنگ اسٹیشن سے مکمل طور پر جو کچرا ہے اس کو اٹھا کر لینڈ فل سائٹ منتقل کرنا ہے. تاہم دیکھا جائے تو یہ میں جہاں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں, میرا پس منظر, میرا کیمرمین دشان یہ تمام مناظر دکھا سکتا ہے. کئی ماہ سے اس لینڈ فل سائٹ کا جو منظر ہوتا ہے وہ پیش کر رہا ہے. یہ ڈمپنگ اسٹیشن جگہ جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ کچرے کا پہاڑ نظر آتا ہے. زمین کس کی ہے؟ اور دوسری جانب جو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے ٹھیکیداروں نے جو کام کیا ہے وہ سب سے نقصان دہ کام یہ ہے کہ یہ نالا ہے, یہ برساتی نالا ہے جو بارش کے پانی کی نکاسی کے حوالے سے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اس کے ساتھ میرا کیمرمین دکھا سکتا ہے. افضل جس طریقے سے آپ کے عقب میں ہم یہ کچرے کے پہاڑ دیکھ رہے ہیں, یہ کہانی ایک دو دن کی نہیں لگ رہی, یہ تو سالوں کا کام لگ رہا ہے. پٹی ہے, کس نے بنائی ڈمپنگ سائٹ؟ 1 کلومیٹر تک جگہ جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچرے کے پہاڑ ہیں. یہاں مشینری تو نظر آتی ہے لیکن کام کرتی نظر نہیں آتی, اور یہ غیر فعال ہے. کئی ماہ سے یہاں کچرا ہونے سے ایک تعلیمی ادارہ بھی ہے, اس کے ساتھ ساتھ آبادی ہے, اپارٹمنٹ ہے, یہاں کے لوگ اذیت میں مبتلا نظر آتے ہیں. متعدد بار شکایات بھی کی گئی اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی جانب سے جو ہے متعلقہ ٹھیکیدار کو شوکاز بھی فراہم کیا گیا, لیکن جو ڈمپنگ اسٹیشن ہے یہاں سے کچرے کو اٹھا کر لینڈ فل سائٹ منتقل نہیں کیا گیا. باقاعدہ طور پر اس کا ایک پروسیجر ہے. جو ٹرک ڈرائیور ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ مختلف ندی نالوں میں کچرا. ٹھیک ہے افضل, آپ سے ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کس نے ڈیزگنیٹڈ ایریا بنا دیا ہے, کیونکہ یہ تو جی ٹیمپرری ڈمپنگ پوائنٹ مجھے لگ رہا ہے, لیکن اس کو بھی بننے میں کوئی اوور نائٹ ہی نہیں ہوا ہوگا. یہ 1 ہفتے کی کہانی بھی نہیں ہے, 1 مہینے کی کہانی بھی نہیں ہے, یہ سال کی کہانی لگ رہی ہے, اور یہ برساتی نالا بتایا جا رہا ہے. افضل مجھے بتائیے گا کراچی کے جو آفیشیل جو لینڈ فل سائٹ جو ایریا ہے وہ جی جام چاکرو ہے, ایک دھابے جی کا بھی ہے, آئی تھنک یہی ہے, اس کے علاوہ یہ آفیشیل نہیں ہے. کتنے بنائے گئے, یہ کس نے بنایا بائی دا وے, کس کی وجہ سے, کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ جی صدف, دیکھا جائے تو کراچی کے اندر 3 لینڈ فل سائٹ تھی. ایک جام چاکرو جو سرجانی ٹاؤن میں قائم ہے, دوسری جو لینڈ فل سائٹ تھی وہ شرافی گوٹ تھی, اور تیسری جو ہے گوند پاس تھی. تاہم دیکھا جائے تو شرافی گوٹ جو لینڈ فل سائٹ ہے اس کو تو ختم کر دیا گیا, لیکن شہر کا کچرا منتقل کرنے کے لیے 2 لینڈ فل سائٹ ہیں, جو ایک سرجانی اور ایک گوندل پاس جو کہ نیشنل ہائی وے پر قائم ہے. یہ تمام تر ذمہ داری کے مینجمنٹ بورڈ کی ہے کہ کچرا اٹھانے کے حوالے سے وہ اپنا اہم کردار ادا کرے. جی افضل, آفیشلی جو کچرا اٹھایا جاتا ہوگا وہ تو شو یہی کرایا جاتا ہوگا نا کہ وہ آفیشیل ڈمپنگ سائٹس میں جاتا ہوگا. یہاں پر کچرا کیسے آیا, ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں. یہ 1 دن کی کہانی نہیں ہے, یہ سال کا کچرے کے پہاڑ لگے ہوئے ہیں آپ کے پیچھے. یہ یہاں پر کچرا آنا, یہ کس کی ذمہ داری ہے؟
देखिए साइम, यहाँ कचरा उठाकर लाने की जिम्मेदारी सिंध सॉलिड वेस्ट की है। देखा जाए तो कंटोनमेंट बोर्ड का अमला भी यहाँ कचरा फेंकता है। उसके साथ साथ सिंध सॉलिड वेस्ट के जो अमला है, जो बलोच कॉलोनी, महमूदाबाद, PCHS, तारिक रोड, बहादुराबाद और शारा फैसल की जो मुख्तलिफ इलाके हैं, यहाँ से कचरा उठाकर सिंध सॉलिड वेस्ट का जो अमला है वो इस मुकाम पर कचरा फेंकता है। ये कुरंगी जो है डंपिंग स्टेशन कहलाता है, इसको इम्तियाज डंपिंग स्टेशन कहते हैं। ये एक साइट दी गई थी छोटी सी, जहाँ कचरा मुनक़ता करना था, उसके बाद इसको लैंडफुल साइड लेके जाना था। लेकिन इसका दायरेकार मजीद वसी कर दिया गया, कचरा उठाया नहीं गया और आहिस्ता आहिस्ता साथ ही रहिएगा। अफजल साथ ही रहेगा। इस समय ज्वाइन किया है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर तारिक अली निजामानी साहब। थैंक यू सो मच निजामानी साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा, जो स्टैट्स हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, वो ये बताती है 43 बिलियन पर ईयर लगते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से ये जो कचरा है कराची का उठाने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 ऑफिशियल लैंडफिल साइट हैं, लेकिन सड़कों पर बलोच कॉलोनी की पुल पर, उस ब्रिज पे जाते हुए जो रोड है, ये अगर आप देखें, ये बरसाती नाला भी यहाँ पर, ये किसने एरिया जो है अलॉट किया है कि यहाँ पर जी कचरा फेंका जाए? और ये कचरा ओवरनाइट नहीं बना, ये पूरा पहाड़ है कचरे का। तो इसकी क्या वजाहत देंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया आपका लाइन पे लेने का। जी, इस तरह से है कि पहले तो जो बजट है हमारी वो 43 बिलियन नहीं है, बल्कि मैं करेक्ट करता चलूँ कि 28 बिलियन है। 48 यानी ज्यादा है की है, न कि सिर्फ कराची की। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि जो 2 LFS साइट्स हैं, एक मेवा शाह है, दूसरा जो है जान चाकरों पे, जो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 40-50 किलोमीटर अवे फ्रॉम कराची है। एक जो एक जाम चाकरों में है और दूसरा जो है हब्रेबर रोड पे मुत्तसिल है। और जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक्चुअली हमारा एक मॉडर्न GTS इम्तियाज अंडर वर्ल्ड बैंक फंडेड स्वीप प्रोजेक्ट के थ्रू वो बन रहा है। तो उसकी वजह से जो कि इंशाल्लाह ताला जो कि स्टेट ऑफ आर्ट होगा और कमिंग 3-4 सर, यहाँ ये रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पर इकरा यूनिवर्सिटी है, ये किसने बनाया, किसने अलाउ किया यहाँ पर कचरा इतने अरसे तक उसका पहाड़ बनने देना? कि ये 5 साल पहले हमें अलाट हुई थी इन ल्यू ऑफ जो हमारी EBM काजवे जो थी GTS, उसकी मुतबादिल ये हमें 5 साल पहले अलाट हुई थी और 5 साल से ये फंक्शन कर रही है। और जो अभी थोड़ा बहुत इशू आया है वो इस वजह से कि हमारी मॉडर्न GTS बन रही है, उस वजह से कम स्पेस हमारे पास बचती है। तारिक साहब, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, क्योंकि हम भी आपकी बात समझना चाह रहे हैं। पिछले 8 माह से हमारे जो ऑपरेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड हो गए हैं ओनली ड्यूरिंग नाइट आवर्स। तारिक साहब, अगर आप मुझे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें। आपने कहा 5 साल पहले ही अलॉट की गई थी जगह, क्योंकि एक नई साइट बन रही है। पहली बात तो ये कि कौन अलॉट करता है? सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट खुद वो जगह एक्वायर करती है कि जी ये जगह हमें दे दें कचरा फेंकने के लिए, डंप करने के लिए? किसने अलाउ किया था आपको ये इन द वेरी फर्स्ट? मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली हमें ईस्ट में 2 जगह हमारी ABM काजवे होता था, जो कि इसी साइड से मुत्तसिल था। तारिक साहब, आपकी ऑडियो में इश्यूज आ रहे हैं, हम आपको ना आपकी ऑडियो रिकनेक्ट करते हैं। बट द थिंग इज, द पॉइंट इज, पिछले 5 साल से यहाँ पर कचरा कुंडी बनी हुई है, सामने यूनिवर्सिटी है, बलोच कॉलोनी वाला रोड है, मेन शाहरा है, ठीक है, रेजिडेंशियल एरिया, अपार्टमेंट्स एंड बिल्डिंग्स हैं। 5 साल से नोबडी इवन थॉट कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। ही नोज इट, उनके इल्म में। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये आरजी तौर पर डंपिंग साइट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम है ना कराची में कचरे की सारी चीजें देखना, कचरा कहाँ से उठाना है, कहाँ पे डंप करना है। वो ही ऑफिशियल्स आपको आके बता रहे हैं कि 5 साल पहले उन्हें जगह दी गई थी, इसलिए दे दी गई थी कि नई डंपिंग साइट बन रही है। लेकिन
سوال میرا یہاں پر یہ ہے کہ جو موجودہ ڈمپنگ سائٹس ہیں کیا ان پر جگہ نہیں ہے کہ وہاں پہ لے جا کر انہیں ڈمپ کیا جائے، یا یہاں پر ڈیزل اور پیٹرول بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ کہہ رہے تھے 40 سے 50 کلومیٹر دور ہے کراچی سے۔ طارق صاحب سے میرا سوال میں کنٹینیو کرنا چاہوں گا۔ طارق صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں الاٹ کی گئی تھی، کتنے عرصے کے لیے الاٹ کی گئی تھی، کس نے الاٹ کی تھی یہ جگہ، کیونکہ یہ رہائشی ایریا ہے؟ آپ کی صدف یہ والی بات تھی نا 40 کلومیٹر 50 کلومیٹر، دیکھیں جام چاکرو، شرافی گوٹ آفیشیل ڈمپنگ سائٹس ہیں آپ کی، تو اس بات سے پھر ہم یہی اخذ کر لیں کہ آپ نے دور نہیں جانا اور آپ نے قریبی میں اپنی مرضی سے خود ساختہ ایک ڈمپنگ سائٹ بنائی اور وہاں پر آپ بے بہا بے دریغ کچرا پھینکی جا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو بندہ اس شہر میں آ رہا ہے، جو شخص اس شہر میں آ رہا ہے نوکری کے لیے یا صرف سیاحت کے لیے آ رہا ہے، وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ درختوں پر لدی ہوئی تھیلیاں، پھولوں کی پتوں کی جگہ وہاں پر سفید رنگ کی پلاسٹک بیگز دیکھ رہے ہیں۔ درخت آپ کے پورے سفید ہوئے ہیں، پنک ہوئے ہیں، کیوں؟ تھیلیاں لٹکی ہوئی ہیں۔ انٹرنیشنل سٹی ہے کراچی، پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اس کی جب ہم بات کرتے ہیں ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے بات کرتے ہوئے۔ دوسرے یہ کہ جب انٹرنیشنل رپورٹس آتی ہیں، گلوبل میگزین یہ رپورٹ دیتے ہیں کہ کراچی جی ورسٹ سٹیز میں شامل ہوتا ہے، اور جو ٹاپ 10 جو سٹیز ہیں جس میں کہا جاتا ہے ان لیویبل سٹی، تو کراچی کا شمار جو ہے اس میں جی ٹاپ سٹیز میں ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اس پر جب ہم حکومت وقت سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب اگر کراچی اتنا برا ہے تو لوگ یہاں پہ نوکری کرنے کیوں آتے ہیں؟ طارق صاحب میرے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ آپ کہا جی 5 سال پہلے زمین الاٹ کی گئی، پہلا سوال کس نے الاٹ کی، کتنے عرصے کے لیے الاٹ کی؟ جی میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح سے تھا کہ اس سے تھوڑا متصل ہی ہماری ایک EBM کازوے گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن تھی، تو اس پہ PF کے اعتراضات کی وجہ سے ہمیں سندھ گورنمنٹ نے متبادل لینڈ الاٹ کی۔ ہمیں ایسٹ میں 2 لینڈ گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن الاٹ کی گئی تھی، ایک GTS امتیاز اور دوسرا سراغ بورڈ GTS۔ تو اس طرح سے یہ 5 سال سے ہماری یہ فنکشن کر رہی ہے۔ ایکچولی اس وقت تھوڑا بہت جو ایشو آیا ہوا ہے وہ اس وجہ سے کہ ہماری تو یہاں تو لوگ اس وجہ سے کوئی دمے کا مریض ہو گیا ہے، کسی کو کوئی بیماری ہو گئی ہے، انڈر کنسٹرکشن ہے، انڈر اسٹیبلشمنٹ ہے، کیونکہ یہ جو کچرے کی ڈمپنگ سائٹ ہوتی ہیں طارق صاحب یہ بہت دور بنائی جاتی ہیں شہری علاقوں سے، آبادی سے دور، تاکہ شہری متاثر نہ ہو۔ ایسے نہیں ہوتا، جو اس طرح سے ہوتا ہے، آپ بھلے آپ اس سسٹم کی ورلڈ اوور اسٹڈی کر لیں، اس طرح سے ہوتا ہے کہ اسمال ویکلز نیبرہڈ سے گاربیج کلیکٹ کر کے ایک انٹرمیڈیٹلی پوائنٹ جس کو گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن کہا جاتا ہے اس پہ لے آتی ہیں، اور ایک طرح سر دس از دا پوائنٹ، دس ڈزنٹ لک سر ایگزیکٹلی یہ انٹرمیڈیٹ پوائنٹ نہیں لگ رہا، یہ تو پراپر ڈمپنگ سائٹ بن چکا ہے، یہاں سے اٹھ کیوں نہیں رہا کچرا؟ انٹرمیڈیٹ پوائنٹ تو وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر جمع ہو وہاں سے اٹھ کے پھر آفیشیل ڈمپنگ سائٹ پر جائے۔ میں آپ کو وضاحت کروں گا کہ ہلو جی پلیز سر کنٹینیو۔ یہ گاربیج اٹھ رہا ہے، اور پلس یہاں پر جو ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ لاسٹ 8 ماہ سے ہماری جو آپریشنز ہیں جو LSS آپریشن جو ہیں وہ نائٹ آورس میں ریسٹرکٹ کر دی گئی ہیں۔ اس سے پہلے راؤنڈ دا کلاک ہماری جو ٹرانسپورٹیشن ایکٹیویٹی تھی وہ کنٹینیو ہوتی تھی۔ دیٹس وائی یہ تھوڑا بہت ایشو آیا ہے۔ ہم نے جو ایڈمنسٹریشن سے، سول ایڈمنسٹریشن سے اور ٹریفک پولیس سے ہم نے رابطہ کیا ہوا ہے کہ ہمارے ٹائمنگ بڑھائے جائیں تاکہ ہم ایفیشینٹلی اور شفٹ کر سکیں۔ دوسرا ہم نے مطلب ابھی راؤنڈ دا کلاک یہاں سے کچرا نہیں اٹھ رہا ہے، آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں، یہ انٹرمیڈیٹ ہی ہے اور اس پہ بات کر رہے تھے۔ افضل ذرا بتائیے گا یہاں سے روزانہ کچرا اٹھتا ہے، آتی ہیں گاڑیاں؟ نائٹ آورس میں اٹھتا ہے، نائٹ آورس میں آپ کا کوئی جی بالکل صدف، دیکھا جائے جس طرح سے مشینری نظر آتی ہے کچرا اٹھتا ہے، جس رفتار سے کچرا اٹھنا چاہیے مجھے نہیں لگتا یہاں سے ڈمپنگ اسٹیشن سے کچرا اٹھانے میں جو ادارے جس رفتار سے کام کرنا چاہیے اس رفتار سے کام نظر نہیں آتا۔ میں آپ کو تھوڑی اہم بات بتا دوں کہ یہ ڈمپنگ اسٹیشن کا صرف آدھا کلومیٹر کا حصہ اسٹیشن کا دیا گیا تھا کچرا ڈالنے کے لیے۔ یہ ذمہ داری بنتی ہے سندھ سالڈ کیونکہ جگہ تعین کرتا ہے، جگہ کے تعین کے حوالے سے اگر یہ محکمہ KMC کی لینڈ ہے تو محکمہ KMC کی لینڈ سے میئر کراچی اس کو الاٹ کرتے ہیں، اگر یہ ٹاؤن کی ذمہ کی حدود میں آتا ہے تو چیئرمین
टाउन चेयरमैन यहाँ अपनी इजाजतनामा जारी करता है और अगर सिंध हुकूमत की जानिब से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से ये जगह अलॉट की जाती है। इस तरह ये जगह जो नजर आती है ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जगह है और सिंध हुकूमत की जानिब से डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये इजाज़त दी जाती है। देखा जाए तो शहर भर में जहाँ जहाँ डंपिंग स्टेशन है यहाँ तो वो आबादियों के अंदर है या फिर स्कूलों के पास है। ये भी जो एक बड़ा डंपिंग स्टेशन है शहीद मिल्लत रोड बिलोच कॉलोनी एक्सप्रेस वे से गुजरता हुआ जाता है। ये आधा किलोमीटर का इनको जो जमीन अलॉट की गई थी, लेकिन देखते ही देखते ये 1 किलोमीटर तक नदी के अंदर और बता रहे हैं कि अगर ये कचरा KMC के अंडर आती है तो ये मेयर कराची की जिम्मेदारी है, अगर ये बल्दिया की आती है तो बहुत सारे यहाँ पर इशू हैं। फिर यहाँ पे तो अभी निजामानी साहब ये कह रहे हैं जी हम ट्रैफिक पुलिस से कहेंगे हमें अलाउ करें कि हम यहाँ से मजीद गाड़ियाँ जी ले जा सके। निजामानी साहब मुझे बताएं, राउंड द क्लॉक के ऑपरेशन होते थे जो कि नाइट आवर्स में रिस्ट्रिक्टेड कर दी गए। हमने गुजारिश की है कि हमें राउंड द क्लॉक की परमिशन दी जाए और प्लस हमने गुजारिश की है कि हमारी जो रुकावट क्या है निजामानी ट्रांसपोर्ट स्टेशन है वो हमें वैकेट करके नहीं तो रुकावट क्या है? अंडर एनक्रोचमेंट है एट सोराबो। तारिक साहब ये बताइएगा कि अब ये जो डंपिंग साइट है यहाँ से कचरा उठा दिया जाएगा, इस डंपिंग साइट को खत्म कर दिया जाएगा या फिर ये ऑफिशियल डंपिंग साइट ही बन जाएगी? मैं आपको जिस तरह मैंने जिक्र किया कि ये जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है उसके 3 टीयर्स होते हैं, एक FEC, दूसरा गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन, तीसरा लैंडफिल साइट। हम सिंध गवर्नमेंट 4 मॉडर्न GPSs बनाने जा रही है, बल्कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। विद इन 2-3 मंथ्स आपको यहाँ पर मैं उसकी तस्वीर भी आपसे शेयर कर सकता हूँ। स्टेट ऑफ आर्ट मॉडर्न GPS जहाँ पर जिस तरह वर्ल्ड ओवर एक स्टैंडर्ड्स हैं उसी मुताबिक वो बनने जा रही है और जिसमें से एडोर फ्री होगी और इस तरह से और स्टेट ऑफ आर्ट आपको सर्विसेज नजर आएंगी। हमें तो आप इमीडिएट हल बताएं ना इस कचरे का। ये तो शहरियों के लिए मुजरे सेहत है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कम हो रही है। यूनिवर्सिटी वालों से पूछ सकते हैं, कल भी हमारा नुमाइंदा गया था। नाउ दे डोंट हैव एनी इशू विद SSWM और विद दिस डंपिंग साइट। तो यानी तारिक अली साहब हम जनवरी में अगर आपसे रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह यहाँ पर डंपिंग साइट की जगह स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स बताएंगे थोड़ी सी? तो आपका नुमाइंदा आ सकता है, हम वो प्रोजेक्ट होगा क्या वो हम दिखा सकते हैं आपको। प्रोजेक्ट क्या होगा वो? प्रोजेक्ट जो है वो मॉडर्न GPS से होगा, कवर्ड GPS जो वर्ल्ड सेट स्टैंडर्ड से उसी के मुताबिक वो बन रही है। जिसका एक हफ्ता पहले हमारे मेयर साहब ने भी ऑन फील्ड उसकी इंस्पेक्शन की। सो जस्ट लाइक लाहौर में महमूद बूटी डंपिंग साइट थी, उसको कवर करके फिर वहां से नहीं, ऐसे नहीं है। ये जो वर्ल्ड सेट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हम आपको उसका प्रोजेक्ट डिजाइन आपके साथ शेयर कर सकते हैं। आप खुद देख सकते हैं कि विद हायर सेट स्टैंडर्ड्स वो मुकम्मल होने जा रही है। लेट्स सी। थैंक यू सो मच तारिक अली साहब। और बशरते जिंदगी जी अभी नवंबर का महीना शुरू होना चाहता है जी, कल से जनवरी का उन्होंने हमें टाइम दिया है। तो अफजल हम आपसे पूरा फॉलोअप लेंगे कि भाई यहाँ कितनी तेजी से काम हो रहा है। स्टेट ऑफ द आर्ट कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे बनने जा रहा है जिसकी डिटेल वैसे मुझे नहीं समझ आई टू बी ऑनेस्ट, और 2 महीने बाद ये बिल्कुल साफ सुथरी जगह होगी, ये हमसे वादा करके गए तारिक साहब। थैंक यू वेरी मच तारिक अली साहब। अफजल आप हमें अपडेट कर रहे थे और हमारा काम था निशानदही करना, अवाम के मसाइल के ऊपर आवाज उठाना, वो हम करते रहेंगे और हमेशा करते रहेंगे। सवाल मेरा फिर भी है कि क्यों शहरी इलाके में ये कचरा साइट बनाई गई? मुझे ये सवाल ही मुझे जगह ही समझ नहीं आई, मुझे ये आइडिया ही समझ नहीं आ रहा है। और होता क्या है कि जब हम इस तरह के मसाइल पर बात करते हैं तो फिर हमें ये कहा जाता है कि आपको कराची में बुराइयां नजर आती हैं। वो अभी हमारे सियासतदान कहते हैं कि फिर हुक्मरान आप लोग यहाँ पर आते क्यों है नौकरी करने के लिए? आप लोग कंपैरिजन करते हैं शहरों का। कोई एक्ट्रेस बात कर देगी तो कह देंगे जनाब आपने शहर के खिलाफ बात कर दी है। भेज के शहरियों से जी हम यहाँ पर रह रहे हैं, हम इसलिए आपके मसाइल हाईलाइट कर रहे हैं। बहुत तकलीफ होती है। जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद से।
वेलकम बैक वंस अगेन। जी, हम इससे पहले कराची के कचरे पे बात कर रहे थे। कराची का एक मसला नहीं है, जितना बड़ा शहर है उतने बड़े मसाइल हैं। अब पूरा पाकिस्तान, इसे मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, और जाहिर है यहाँ पर पाकिस्तान भर से लोग बसते हैं, रोजगार के लिए आते हैं, सब इकाइयाँ पाकिस्तान की यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ से रेवेन्यू भी बहुत जनरेट होता है। लेकिन जब शहर की हालत देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, कचरा देखें, सफाई देखें, रोड देखें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। आप सोचें मास ट्रांजिट सिस्टम यहाँ पर नहीं है इतनी बड़ी आबादी के लिए। 2 करोड़ से ज्यादा की यहाँ पर आबादी है, लेकिन कोई प्लान, कोई विजन नजर नहीं आता। आप सीवरेज देख लें, आप वेस्ट मैनेजमेंट पे भी हम बात करते हैं, आप वेस्ट मैनेजमेंट देख लें। बट नाज़रीन, देर आए दुरुस्त आए, एक हम जरा गर्दिश में आजकल एक प्लान चल रहा है, ग्रेटर कराची प्लान, मास्टर प्लान, ग्रेटर कराची प्लान 2047, और पाकिस्तान को बने हुए भी 100 साल पूरे हो जाएंगे 2047 में इंशाअल्लाह ताला। तो हमें कहीं ना कहीं वो एक साई ऑफ रिलीफ, एक होप की किरण नजर आ रही है कि जनाब कराची के हालात जो है वो दिनों में बदल जाएंगे। 2047 है गुड क्वेश्चन, ये है क्या? बड़ा कराची के बड़े पेचीदा मसाइल हैं, इनको सुलझाएं कैसे? अब ये ना सिर्फ कराची में रहने वाले 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के मसाइल हैं, बल्कि मुल्क भर के शहरियों का सवाल है। लेकिन ग्रेटर कराची प्लान है क्या? तो रिपोर्टर चीफ लाला असद पठान ने वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह से इस बारे में गुफ्तगू की है। जरा हम भी देख लेते हैं और आप भी देखिए, जरा जानते हैं कि ग्रेटर कराची प्लान 2047 है क्या। शाह साहब, काफ़ी दिनों से चर्चा है कि 2047 के हवाले से कोई बहुत बड़ा आप प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, ग्रेटर कराची या ग्रेटर सिंध। उसमें ये है कि 2047 तक कि क्या अंदाज़ा है कि कितनी आबादी बढ़ेगी, कराची किस तरफ ज़्यादा एक्सपेंड होगा, पानी की हमें कितनी ज़रूरत है, ड्रेनेज सीवेज को कैसे सिस्टम किया जाएगा, जिस तरह भी ग्रीन आ गया है, ग्रीन एनर्जी आ गई है, ग्रीन कह लें कि उसमें हम किस तरह उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ईवी, अब फ्यूचर ईवी का है कि उसको कैसे आगे कैटर करना है। तो ये इसी तरह जितनी भी प्लानिंग है उसका एक वो हमें बना के देंगे, और इसमें हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को अभी खतूत लिखे हैं, लेटर्स लिखे हैं कि वो आकर अपना भी उसमें इनपुट दे सकते हैं। अच्छा, एमक्यूएम की तरफ से उनका वर्जन सामने आया कि वो कह रहे हैं कि 2020 का जो प्लान मौजूद है, फिर नए प्लान की बनाने की जरूरत है, उसी पे काम हो जाए। देखिए, मैंने आपको यही अर्ज किया कि जो पहले मास्टर प्लान बनाए गए थे वो इतने प्रॉपर नहीं है, इसलिए ज़रूरत हुई कि कराची एक मेगा सिटी है, उसके लिए प्रॉपर मास्टर प्लान हो जो दुनिया के तरक्की याफ्ता शहरों के होते हैं। इसीलिए इसमें इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं वो ये सारा काम कर रही हैं। तो ये फंडिंग कहाँ से आएगी जो इतनी बड़ा ह्यूज मनसूबा आपने प्लान किया है? ये तो मास्टर प्लान बनेगा ना जी। मास्टर प्लान बनने के बाद जब उस पर काम होगा तो फंडिंग चाहिए होगी, वो जाहिर है उसमें सबको हिस्सा डालना होगा। हम इसीलिए अपने तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल कर रहे हैं कि देखें, कराची के लिए सब कहते हैं कि जी पाकिस्तान की मुआशत में रीढ़ की हड्डी है, 60-70% यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन कराची के लिए मिलता वहाँ से कुछ नहीं है, सिर्फ मगरमच्छ के आंसू तो बहा देते हैं, और सिर्फ तनकीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे की जाती है। हालांकि आपने देखा कि जो हमारे वसाइल हैं उसमें रहते हुए हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम किए, और वो एक मिसपरसेप्शन फैला दिया जाता है कि जी 18वीं तरमीम, NFC अवार्ड, उसके बाद सूबे खुद मुख्तियार हैं। लेकिन जब हम PSDP देखते हैं फेडरल का, उसमें जब स्कीमें आती हैं तो उसमें सिंध के लिए 2-3% होता है, जिसमें कराची से लेके पूरे सूबे के लिए, तो वो सिर्फ बातें ही करते हैं ना। आप अगर रैकेट का हिस्सा है 2008 से 13 उठा लें, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो जो PSDP बनता था वफाक का, चारों सूबों को मसावी पैसे जाते थे। तो भाई आपने सुन लिया नासिर हुसैन शाह साहब को, ये अल्लाह करे कि ये पॉसिबल। भाई 10 साल में शहरों की किस्मत बदल जाती है अगर विजन हो, अगर विल हो, अगर प्लान हो, तो कहीं पर तो सालों में बदल जाती है, 2-3 सालों में। यहाँ तो हम जी कराची के 5 मास्टर प्लान आए हैं, ये था आई थिंक छठा है, लेकिन हमारी दुआ है जी
عمل درآمد ہو, سب چاہتے ہیں. اب تو بس لوگوں کی بھی بس ہو گئی ہے, تو لوگ دعا کر رہے ہیں کہ جی اس پر عمل درآمد دعا ہے میں اللہ تعالیٰ سے کہ میں کراچی میں رہتے ہوئے یہ ای وی اور یہ گرین انرجی جو سب کچھ ناصر حسین اچھا چلیں جی اب ایک چیز بتا دوں, لیکن اس کے لیے عوام کو اویئرنیس ہونا بڑے ضروری ہے. نہیں عوام کو کیا ہونا ضروری ہے؟ اویئرنیس ہونا بڑی ضروری ہے. عوام ہی تو اویئرنیس, عوام کی کامنٹ آپ چیک کیا کریں کبھی جو سوشل میڈیا کے تھرو وہ بتا رہے ہوتے ہیں, تو بھائی آپ پبلک اوپینین تو بہت اس والے سے لوگ چاہ رہے ہیں کہ ان کا شہر جی ایڈوانس سٹی بنے, زبردست سڑکیں ہوں, انفراسٹرکچر ہو. یہاں جو لوگ ٹریول کرتے ہیں انہیں بڑی پرابلم ہوتی ہے ٹریولنگ میں, تو اگر یہ پلان آ جائے گا انشاءاللہ, اور اس کی اسٹڈی آئی گیس 2027 میں مکمل ہو رہی ہے, تو لیٹس ہوپ اینڈ لیٹس سی. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. جائیں چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے رائٹ دیئر ود اس. السلام علیکم. باخبر سمیرہ میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. سائم خان اور صدف عبد الجبار ایک دفعہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور آہستہ آہستہ موسم چینج ہو رہا ہے, ہم سردیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں. کچھ شہروں میں بہت سردی آ گئی, لوگوں نے ہوڈیز پھولوں والے کمبل نکال لیے. کراچی میں یہ سین ہے کہ آپ جب بلینکٹ یا کوئلٹ لیتے ہو تو اپنے ساتھ میں خود ایک لڑائی شروع ہو جاتی ہے آپ کی. آپ اوپر کرتے ہو تو آپ کی مطلب ٹانگ باہر نکل آتی, ٹانگ کو سردی لگتی ہے, ٹانگ پہ کرتے ہو تو سر کو سردی لگتی ہے. اور یہی ہو رہا ہے, نہیں وہ جتنا مرضی بڑا کمبل ہو, اب یہی ہو رہا ہے کہ ٹائم نہیں آیا ابھی, اب وہ آ گیا ہے, وہ ہلکی ایسی کوئی سردی کراچی میں کیفیت آنے لگ گئی ہے. یہ میں آپ کو مثال کیوں دے رہا ہوں, خدا کا خوف کریں, ابھی تو ہم سردی کی راہ تک رہے ہیں. میں اس کی وجہ ہے یہ میں نے آپ کو مثال کیوں دی ہے. آپ سر کو بچائیں تو ٹانگ کو سردی لگتی ہے, ٹانگ کو بچائیں تو سر کو سردی لگتی ہے. لوگ بڑے خوش تھے, ٹماٹر سستے ہو گئے, 600-700 سے آ گئے 150-250 پہ. ٹماٹر لینے کے لیے پہنچے, جب پیاز خریدنے لگے تو جناب پیاز جو ہے وہ 70 روپے والا پیاز 250 روپے میں مل رہا ہے. اب سمجھ آئیے آپ کو, سر کو بچاتے بچاتے پیروں کو سردی لگنے لگ گئی. یہ سوچ رہے تھے کہ ٹماٹر کی قیمت جی اللہ اللہ کر کے جی کم ہوئی ہے, اب پتہ چلا پیاز کی قیمت بڑھ گئی ہے. پیاز کی قیمت کچھ ہوتی ہے تو دودھ کی قیمت بڑھ جاتی ہے, اس کے نہیں تو بھائی آگے سے جی پیٹرول پرائس بڑھ جاتے ہیں. تو یہ سارا معاملہ کیا ہے, اور کہتے ہیں نا ویسے ہی پیاز کاٹے تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. اب یہ جو قیمت بڑھی ہے اس سے تو 8 آنسو لوگ رونا شروع ہو جائیں گے. ویسے میرے پاس ایک ٹپ ہے, میں آپ کو بتاؤں گی ایٹ دی اینڈ آف دا سیگمنٹ کہ آپ کیسے جی آنکھوں کے آنسو پیاز کاٹتے ہوئے روک سکتے. لیکن یہ جو آپ کی جیب سے جو پیسے کٹ رہے ہیں نا پیاز پر, یہ والے آنسو کیسے روکے جائیں, اور کیوں قیمت بڑھ گئی ہے. بھائی پیاز میں ایسا کیا انوکھا ہو گیا, اور سوچے پیاز کی کھپت کتنی ہے, ڈیلی پیاز کی کھپت ہے, سیلڈ میں یوز ہو رہی ہے, گھر کے کھانوں میں, اس کے بغیر تو سالن بن ہی نہیں سکتا ہے, دال میں تڑکا لگ ہی نہیں سکتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اب آپ پیاز کاٹتے ہو, آپ کی آنکھوں سے آنسو کم نکلیں گے, کانوں سے دھوئیں زیادہ نکلیں گے. تو ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں مختلف شہروں سے. کراچی سے عشرت خان ہے, اور پشاور سے عدنان ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلے کراچی کا رخ کر لیں, پہلے کراچی کا رخ کر لیتے ہیں اور عشرت کی طرف چلتے ہیں. ذرا عشرت ہمیں بتائیے گا بھائی اب کیا ہوا, پہلے ٹماٹر کو رو رہے تھے, اب پیاز تو ویسے ہی رلاتی, اب تو قیمت بھی اس کی ایسی ہو گئی ہے کہ باقاعدہ لوگ رو رہے ہیں, تو کیوں یہ قیمت بڑھی ہے؟ بالکل صدف, آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ پہلے پیاز کاٹتے ہوئے آنسو سے روتے تھے, اب پیاز خریدتے ہوئے روئیں گے. وہ کہتے ہیں نا ایک محاورہ ہے نا, آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا. تو یہاں بھی یہی سب ہو رہا ہے کہ ایک مسئلے سے نکلتے ہیں تو دوسرے مسئلے میں پھنس جاتے ہیں. پہلے ٹماٹر مہنگے تھے, چلے ٹماٹر کا آلٹرنیٹ نکل آیا تھا, لیکن اب ہے پیاز مہنگا. جو سالن کا اسٹارٹ ہوتا ہے نا وہ اس چھوٹے سے پیاز کے ساتھ ہوتا ہے, اور آپ نے خود بتایا ہے کہ ہر چیز میں, کیا سیلڈ ہو, کیا آپ بھگار لگا رہے ہو, اس میں بھی پیاز یوز ہوتا ہے. اس وقت پیاز کی کراچی مارکیٹوں میں جو پرائس چل رہی ہے وہ 220 روپے سے 280 روپے ہے. اگر آپ کو میں اس کے منڈی کا ریٹ بتاؤں تو جو ایک من کی بوری ہے وہ 10,000 روپے کی ہے. ایک من میں 40 کلو پیاز ہوتا ہے. اگر 40 کلو کو ہم ڈیوائیڈ کریں تو وہ پڑ جاتا ہے ہمیں 250 روپے کلو. آپ یہ بتائیں کہ اگر وہاں 250 روپے کلو ہے تو مارکیٹوں میں کیا حال ہوگا. یہ چھوٹا سا پیاز ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ اس وقت اس مارکیٹ میں, میں صدر کی شہاب الدین مارکیٹ میں موجود ہوں, یہاں 175 روپے کلو مل رہا ہے چھوٹا سا پیاز.
مختلف کیٹیگری کے پیاز ہے. کل کے اگر مارکیٹ کے جو کمشنر کراچی کی جانب سے لسٹ میں قیمتیں بتائی گئی تھی وہ بتائی جائے تو چونکہ پیاز بھی درجہ کے لحاظ سے ملتے ہیں, درجہ اول اور درجہ دوم. کل کے پرائز بتا رہی ہوں, آج میں دیکھ کر آئی تھی لسٹ, ابھی نیٹ پہ بھی نہیں آئی ہے اور یہاں کہیں بھی لسٹ نہیں لگی ہوئی ہے. کل کا جو ریٹ تھا وہ 127 روپے درجہ اول تھا اور 92 روپے یعنی 92 روپیز درجہ دوم تھا. مطلب اس میں بھی آپ درجے دیکھیں گے ایک پیاز. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ دکانداروں سے بات کی ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ جی پیاز کم آ رہی ہے. تاجر حضرات کہتے ہیں کہ جو پیاز کی رسد ہے وہ کم مقدار میں ہو رہی ہے, اس وجہ سے پیاز کی جو ہے وہ کمی ہو رہی ہے. ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں چونکہ ہماری دوسری ممالک سے بھی پیاز آتے ہیں جس میں انڈیا ہے, افغانستان ہے, ایران ہے. ایران سے رسد کم ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں پرائز کی قیمتیں بہت زیادہ فیل ہو رہی ہیں. یہ نومبر کے تیسرے ہفتے جا کے کچھ جو پرائز ہے وہ کم ہونا شروع ہوگی. اس کے بعد جو پرائز کی قیمت ہے پیاز کی قیمتیں ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گی. نومبر کی تیسرے ہفتے تک کیا مزید بڑھے گی 75 روپے. صدف آپ کی آواز نہیں آئی. نومبر کی تیسرے ہفتے تک کیا پرائز مزید بڑھیں گے؟ کم ہونا شروع ہو جائے گی کیونکہ اس کے بعد تھوڑی رسد تیز ہو جائے گی. ابھی جو رسد ہے وہ کم مقدار میں ہو رہی ہے, اس وجہ سے پرائز کی جو قیمتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہے. نومبر کے تیسرے ہفتے میں آہستہ آہستہ جو پرائز ہے وہ پہلے کے اس پر آ جائے گی. جیسے ابھی کچھ دنوں پہلے 75 روپے کی کلو پیاز مل رہی تھی, 100 روپے کی کلو پیاز مل رہی تھی, 120 روپے بھی خریدا ہے. آپ یہ بتائیں چھوٹی سی پیاز 220 میں اس وقت عوام خرید رہی ہے. میں تو یہ حیران ہوں عشرت کہ درجہ اول پیاز کا سرکاری نرخ جو ہے وہ 127 روپے ہے اور آپ جو دکھا رہی ہیں تو مجھے درجہ دوم بھی کہیں سے نہیں لگ رہا. چھوٹا سا پیاز اور 185 روپے 75 روپے, یہ تو میرے خیال سے اچار بنانے میں پیاز یہ والا کام آئے گا. ہم ذرا رخ کر رہے تھے پشاور کا. عدنان طارق ہمارے ساتھ موجود ہے پشاور سے. عدنان یہ بتائیے گا کہ سرکاری نرخ کیا چل رہے ہیں, آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر پیاز کس ریٹ پر مل رہا ہے؟ جی بالکل, میں پشاور کی منڈی میں اس وقت موجود ہوں جہاں پر اندرون شہر سمیت مختلف نواحی علاقوں, مضافاتی علاقوں اور قریبی اضلاع سے لوگ یہاں سے جو ہے سبزی منڈی سے جو ہے وہ مال لینے آتے ہیں. فجر کی نماز سے یہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے. پرچون کے لوگ بھی یہاں پر آتے ہیں, ہول سیل کے لوگ بھی یہاں پر سبزیاں جو ہے وہ لینے آتے ہیں. مجموعی طور پر بات کی جائے تو خدا کر کے ٹماٹر کا ریٹ جو ہے وہ تھوڑا کم ہوا, 600 سے جو ہے 400 پہ آیا. 400 کے بعد اب وہ 200 روپے تک آ کر رک گیا ہے, لیکن تاحال ٹماٹر ابھی بھی 2 سینچریوں میں یہاں پر موجود ہے. ٹماٹر کا ریٹ کم ہوا, لیکن دوسری جانب جب 2 دن ہوا ہے پشاور میں, پیاز کی قیمت جو ہے بڑی تیزی سے بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہے. جو پیاز فی کلو جو ہے 60 روپے 70 روپے میں بآسانی مل جاتا تھا, اس وقت پیاز جو ہے پشاور کی اس منڈی میں 200 روپے فی کلو میں جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے. یہاں سے لے جانے والا پیاز جب نواحی علاقوں, مضافاتی علاقوں, پرچون کی دکانوں میں یا پوش علاقوں میں جاتا ہے تو یہی پیاز 250 260 روپے فی کلو کے حساب سے ملتا ہے. شہری خوب زیادہ پریشان ہے. ادرک کی قیمت جو ہے وہ تقریباً 600 روپے فی کلو تک جا پہنچی ہے. تمام سبزیوں کی قیمتوں میں گزشتہ 15 اور اس کے بات کریں تو مختلف قیمتوں میں 40 روپے سے 70 روپے تک جو ہے اضافہ ہوا ہے. بند گوبھی کی بات کریں, کھلی پھول گوبھی کی بات کریں تو اس میں فی کلو میں 40 سے 70 روپے کا فرق جو ہے وہ آیا ہے. ادرک جو ہے وہ 600 روپے, لہسن جو ہے 400 روپے, آلو 150 اور 180 روپے تک جو ہے وہ فروخت ہے. نئے آلو جو ہے وہ 180 روپے میں فروخت ہو رہا ہے, پرانا آلو جو ہے وہ 120 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. تو شہری جو ہے خوب زیادہ پریشان ہے کیونکہ روزانہ کی جو ہے سالن, روزانہ کی جو سبزی لینے کے لیے لوگ جو ہے 200-300 روپے کی سبزی لینے آتے تھے, وہ اب اپنے ساتھ 1 پیاز یا 2 پیاز لے کے جا رہے ہیں. ٹماٹر جو ہے وہ 1 یا 2 لے کر جا رہے ہیں. وہ لوگ جو 1-1 کلو 2-2 کلو جو ہے سامان لے کر جاتے تھے روزانہ, وہ لوگ جو اپنا بجٹ بناتے ہیں, وہ خواتین جو بجٹ روزانہ کے حساب سے روزانہ 500 روپے سبزی کے لیے گھر سے نکالتی تھی, وہ اب جو ہے تقریباً 1500 روپے کے آ کر جو ہے روزانہ ان کا سالن جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے. تو بڑھتی ہوئی مہنگائی کے جن نے ہر چیز کو جو ہے وہ خوب متاثر کیا ہے. ہول سیل مارکیٹوں میں بھی یہی صورتحال ہے. پرچون کی دکانوں پہ جائے تو قیمتیں جو ہے مزید 30 سے 40 روپے جو فرق ہوتا ہے. سرحدی بارڈر کی بندش کے ساتھ ساتھ سیلابی صورتحال اور مختلف اضلاع میں جو سیلاب کے سائز, اس ساری صورتحال بدل کے مہنگائی کے جن نے جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ قابو پایا ہے ہر طرف جو ہے. ساتھ سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایران سے پیاز جو افغانستان کے راستے پاکستان آتا تھا وہ بھی نہیں آ رہا, اس کی وجہ سے قیمتیں بہت زیادہ ہے. اب مصنوعی تجارت کے ذریعے سندھ سے جو ہے پیاز سننے میں آ رہا ہے کہ سندھ کا پیاز جو ہے وہ خیبر پختونخوا آ رہا ہے. آئے 24 گھنٹوں میں یہ قیمت اب کم ہوتی ہے, بڑھتی ہے, اس حوالے سے تو کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا, لیکن
प्याज की कीमत जो है वो मुसलसल बढ़ती हुई नजर आ रही है। टमाटर मौजूद है लेकिन टमाटर भी 200 रुपए तक जो है वो फरोख्त हो रहे हैं। सोचें जी, टमाटर भी अभी फिलहाल वहाँ पर तो केपी में यही बता रहे हैं 200 में फरोख्त हो रहा है। थैंक यू सो मच इशरत, थैंक यू सो मच। अदनान तारिक हमारे साथ मौजूद थे और ये जी हमने आपके सामने सूरत हाल रख दी है। अब ये वो बुनियादी अज्जा है जिनसे खाना बनता है और ये डेली यूज है इनका। क्यों ये प्राइस बढ़ रहे हैं, क्या वजूहात हैं, कभी टमाटर कभी प्याज, बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है पेट्रो इन चीफ ऑल पाकिस्तान फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स इम्पोर्टर्स मर्चेंट एसोसिएशन वहीद अहमद साहब। वहीद साहब बहुत शुक्रिया। जरा हमें बताइएगा प्याज के रेट में ये अचानक इजाफा हुआ है और आपने खुद ही सुन लिया होगा, हमारे रिपोर्टर्स कराची से और पेशावर से बता रहे हैं, क्या वजूहात हैं इसकी? देखें जी, सबसे पहले तो मैं इसकी इश्यूज बताएं कि ये प्रॉब्लम प्याज में भी आई है और टमाटर में भी आई है और दूसरी सब्जियों में भी आई है। बात यह कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है पाकिस्तान में और हमारी हुकूमत है जो 15 साल से चल रही है, उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी के ऊपर, कोई एग्रीकल्चर के ऊपर कोई काम नहीं है। जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पड़ रहा है 2014 से पड़ना शुरू हुआ है पाकिस्तान से और अब जो है स्पीड में चल रहा है। अभी हम फ्लड में आ रहे हैं, आने वाला जो वक्त आएगा उसमें हमें पानी नहीं मिलेगा। तो फूड सिक्योरिटी के पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू आज फूड सिक्योरिटी है, उसके बाद फिर सिक्योरिटी आती है। और हम हमेशा हुकूमत को कहते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसके ऊपर R&D करें, रिसर्च करें, वो वैरायटी लेके आएँ जो सर्वाइव कर सके, क्योंकि आगे जो वक्त आएगा उसमें पानी नहीं होगा, हमारे पास डैम्स नहीं है, जब फ्लड आता है तो पानी भी ज़ाया हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारी क्रॉप डैमेज होती है। ज़ाहिर बात है सप्लाई डिमांड के ऊपर प्राइसेस बढ़ जाती है। मगर जो अभी हाल ही में जो प्याज की जो प्राइसें बढ़ी है उसकी मेन वजह ये है कि बलूचिस्तान का जब सीज़न ख़त्म हुआ तो सिंध का शुरू होता है, तो इस बार जो सिंध का सीज़न था बारिशों फ्लड की वजह से डिले हुआ 1 महीना, तो वो जो गैप आया उसकी वजह से पाकिस्तान में प्राइसेस जो है बढ़ गई है क्योंकि लोकल प्याज नहीं था। और दूसरी जो मेन वजह थी कि जब ये गैप हमेशा ही आता है मगर इतना बड़ा गैप नहीं आता, वो हम जो गैप आता है वो हम अफगानिस्तान से पूरा कर लेते हैं, इसलिए कि अफगानिस्तान से वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में फीड करता था और जो हमारा लोकल जो प्याज आता था वो फिर सिंध को करता था, तो इतनी प्राइसों के ऊपर शूट अप नहीं होता था जिस तरह अभी हुआ है। तो अभी वो अफगानिस्तान का आपको पता है बॉर्डर बंद है तो उसकी वजह से कोई ट्रेड नहीं है, तो ईरान का प्याज पाकिस्तानी मार्केट में इतना एक्सेप्ट नहीं किया जाता, अच्छा नहीं लगता। टमाटर तो वहाँ से आ रहा है, मगर आज की करंट मार्केट में आपको बताऊं कि जो आज कराची की मंडी के अंदर जो कल की जो प्राइस थी 5,500 रुपीस थी और आज जो गिर के जो प्राइसेस 1,500 रुपए कम हुई है। आज जो पाकिस्तान की मंडियों में बिका है 2,500 से लेके 3,500 तक प्याज बिका है, जो मैं कहूँगा 60 से 90 रुपए किलो। तो प्याज नीचे तो आया है और इंशाल्लाह ताला नवंबर के दूसरे हफ्ते तक हमारी जो लोकल क्रॉप है सिंध की वो फुल स्विंग पे आ जाएगी और इंशाल्लाह प्याज की जो प्राइसेस है वो भी नीचे आएगी। और मुझे उम्मीद है टमाटर की, देखें टमाटर की क्रॉप जो लगी है अभी आने वाली है और इंशाल्लाह अगर कोई मौसम ख़राब नहीं होता तो वो भी आना शुरू होगी, मगर नवंबर दिसंबर में आएगी वो, मगर जनवरी के अंदर फुल फ्लैश होगा। आप मेरे ख्याल से उस वक्त इतना टमाटर लगेगा किसी मुल्क 5 से 10 रुपए तक ईरानी प्याज आता है, तो इम्पोर्ट क्यों नहीं करवाई जा रही इस वक्त अगर जरूरत है तो? देखें पाकिस्तान में ईरानी आती मगर यहाँ पे क्वालिटी जो ईरानी है ना वो मतलब कि वो सैलेड के लिए ज्यादा है, वो हांडियों के लिए जो है हमारा जो प्याज इसलिए हम तो हांडियों में ज्यादा डालते हैं, इसलिए वो इतना तेज नहीं है, एक्सेप्ट नहीं है मार्केट में। वो भी आना शुरू हो गया है, आ रहा है मगर इतनी क्वांटिटी में नहीं आ रहा। मगर जो अफगानिस्तान का आता था वो टोटली बंद था और अफगानिस्तान के जो थ्रू आता था सियाज कंट्री से भी आता था, तो बॉर्डर की वजह से हर चीज बंद है हालात की वजह से, वरना तो मेरे ख्याल से इतने बड़ा इशू प्याज का नहीं आता जिस तरह एकदम से जम कर गई प्राइस है। मुझे उम्मीद है नवंबर के पहले हफ्ते के अंदर जिस तरह आज 1,500 रुपए रेट नीचे गिरा है तो वक्त के साथ ये रेट गिरता रहेगा। वैसे नवंबर के पहले हफ्ते तक आप इंडिया दे रहे हैं कि नवंबर के पहले हफ्ते में कमी हम देखेंगे, कितनी कमी देखेंगे? देखें जी वही नॉर्मल आ जाएगा आपका 2,000 से नीचे प्याज पर मंथ चले जाएगा, तो ये इतना आएगा इसलिए कि प्याज काफ़ी पीछे लगा हुआ है और कोई ऐसा इशू नहीं है कि क्रॉप कम है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता पहले हफ्ते में आप देखेंगे। देखें ना कल से आज 1,500 रुपए जो है प्याज कम हो गई है, तो कमी तो आ चुकी है, तो ये 2,000 से नीचे इंशाल्लाह नवंबर के पहले हफ्ते के बाद
आना होना शुरू हो जाएगी। और जो टमाटर है वो भी इंशाल्लाह नवंबर के एंड और दिसंबर में प्राइस से नीचे जाना शुरू होगी जब आपका लोकल टमाटर आएगा। अभी ज्यादातर टमाटर जो है ईरान से आता है। थैंक यू वेरी मच, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। सदफ, आप मुझे मैंने क्या किया एक बात बताएं। आप मुझे एक बात बताएं, आप बड़े मशवरे दे रही थी कि जनाब जब टमाटर महंगे हुए थे आपने ऑल्टरनेट्स बताए थे, दही, इमली, लेमन। प्याज का ऑल्टरनेट क्या है? भाई मेरे पास इसका भी हल है, बताइए। और वो हल ये है कि देखिए आप थोड़ा सा ना अपनी डिशेस जो है ना उनको थोड़ा चेंज भी करते रहा करें। जरूरी नहीं आपने प्याज वाली डिश ही बनानी, कढ़ाई बना लें। कढ़ाई में प्याज की खपत नहीं होती, कुछ कढ़ाई ऐसी भी बनती हैं और कुछ लोग जबरदस्ती कढ़ाई में प्याज भी डाल देते हैं, मुझे वो नहीं पसंद ऐसे। लेकिन कढ़ाई में सिर्फ टमाटर जाते हैं, टमाटर सस्ते हैं, उनका इस्तेमाल करें। हलीम बना लो, निहारी बना लो, बिल्कुल। और दाल में भी आप लहसुन का तड़का लगा दें। तो हैरान हूँ कि अब 2 हफ्ते पहले तक हम लोग कहते कढ़ाइयाँ ना बनाएं क्योंकि गोश्त से महंगा टमाटर हुआ है। लेकिन हम और एक टिप, जब प्याज सस्ती हो जाए ना तो प्याज काटें, उसको थोड़ी देर पानी में डाल दें, उसके बाद जब आप उसे काटेंगे ना तो आपकी आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे। एंड आई होप कि उस वक्त कीमत भी इतनी कम हो जाएगी कि जेब पे भारी पड़ने से भी आंसू नहीं निकलेंगे। हाँ बात है जनाब। यहाँ पर इसी बात पे फिर एक अपडेट भी शामिल कर लेते हैं, और वो ये ट्रैफिक पुलिस के जराये बताते हैं जी कि 78 घंटे के दौरान 416 चालान किए गए। हैवी गाड़ियों की तेज रफ्तारी पर 297, सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर 111 चालान किए गए। ज्यादातर सीट बेल्ट, हेलमेट न होने और लोग मोबाइल फोन भी यूज कर रहे हैं, उस पर भी चालान हो रहा है। सीट बेल्ट से मुझे याद आया, मैं जब लाहौर में मुझे चलान हुआ, चलान हुआ, सीट बेल्ट मैंने नहीं पहनी हुई थी तो चलान द टिकट वाज फॉर 700 रुपीज। कल या पता नहीं परसों गालिबन मेरे एक दोस्त का चलान हुआ सीट बेल्ट ना पहनने में कराची में, और एंड कैन यू बिलीव वो जो टिकट थी वो 10,000 की थी। तो आई वाज वेरी अस्टाउंड कि 10,000 सीट बेल्ट ना पहनने पे, हमें तो लाहौर में 700 500 या तो हद 700 का चलान होता था। तो ये क्या हो रहा है? अब लोगों ने कंपैरिजन शुरू कर दिया है। अवाम ने भी, पब्लिक ने कंपैरिजन करना शुरू कर दिया है। अब वो सिटी टू सिटी कंपैरिजन कर रहे हैं। अब लाहौर और कराची का बड़ा मुकाबला होता है, हर चीज में लोग मुकाबला बिरयानी में शुरू कर देते हैं, जबकि बिरयानी का कोई यहाँ मुकाबला बनता नहीं है। लेकिन फिर भी ये मुकाबला हो रहा है जी। लाहौर कराची के जो चालान है, जो जुर्माने हैं, वो क्या है, तो जरा हम आपको स्क्रीन पे भी दिखा देते हैं। तो जी कराची में ड्राइविंग लाइसेंस ना रखने पर 20,000 रुपए, जबकि लाहौर में यही इशू, यानी कि आपके पास लाइसेंस ना हो तो 200 रुपए जुर्माना मोटरसाइकिल का। जी कराची में हेलमेट नहीं पहना तो 5,000 रुपए देना पड़ेंगे, लेकिन लाहौर में यही जुर्माना 2,000 रुपए का है। सिग्नल अगर तोड़ा आपने कराची में तो 5,000 रुपए, जबकि लाहौर में 300 रुपए जुर्माना है। ओवर स्पीडिंग का आप बता दें जी। बिल्कुल जी। तो अब अगर आप ये देखें कि वायलेशन ऑफ पार्किंग रूल्स पे सबसे पहले आप ये देखें कि मोटरसाइकिल को होगा 2,000 जुर्माना, कराची में गाड़ी को होगा 10,000, लाहौर में होगा जनाब मोटरसाइकिल को 2,000 और गाड़ी को भी 2,000। अच्छा जी, फिर अगर आप ड्राइविंग एन अनरजिस्टर्ड मोटर व्हीकल, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है गाड़ी की, तो कराची में आपको जुर्माना होगा बाइक पे 5,000, गाड़ी पे 10,000, लाहौर में बाइक पे 200 और गाड़ी पे 500। इसी तरीके से ड्राइविंग रॉन्ग वे, अगर आप रॉन्ग वे जा रहे हैं किसी सड़क पे, किसी स्ट्रीट शाहराह पे, तो मोटरसाइकिल पे कराची में 25,000 जुर्माना होगा, गाड़ी पे होगा 30,000। लाहौर में सुने मोटरसाइकिल वाले को होगा 2,000 और गाड़ी वाले को भी होगा 2,000। वो जो बाइक चला रहा है, डिफरेंस है। वो बेचारा बाइक इसलिए चला रहा है कि वो एक मुतवस्सित तबके से उसका ताल्लुक है, नहीं अफोर्ड कर सकता। और देखिए ओवर स्पीडिंग की बात की जाए तो कराची में जी ओवर स्पीडिंग पर 5,000, जबकि लाहौर में ओवर स्पीडिंग पर सिर्फ 200 रुपए जुर्माना। नहीं, मुझे एक बात बताएं कि वो जो बाइक वाला जो बाइक चला रहा है, उसकी बाइक ही अगर बेचारे की 20,000 रुपए की होगी तो वो 25,000 रुपए का जुर्माना कहाँ से देगा? आई अंडरस्टैंड कि ये इसका मकसद डेटरेंस कायम करना है। शाह साहब भी कल ये कह रहे थे कि डेटरेंस कायम करनी है ना हमने, बट डेटरेंस कायम 700, 800, 1000, 1500 भी यहाँ कराची के शहरियों के लिए बहुत है। अंदर नंबर रखेंगे ना लोगों को वो देना भी मुश्किल है। मैं आपको बताऊं क्योंकि डेली लोग सीख रहे हैं, अभी लोगों को रूल सीखने हैं, उन्हें देखना है कहाँ पे क्या साइन बोर्ड है, कितनी स्पीड रखनी है। रोज नई आदत यहाँ पे, जो कि गलत बात है, लेकिन हेलमेट पहनने की लोग आदत डालेंगे। ये आदत आपने लोगों को डलवानी है, लेकिन उनकी जेब पे भारी पड़ जाएंगे हजारों रुपए के जुर्माने। टू मच जुर्माना। ये 10,000, 20,000, 25,000, ये तो मतलब यूएई वाला सिस्टम नाफिज करना चाह रहे हैं। क्या यूएई में भी इतने नहीं है, वहाँ पर ट्रैफिक वायलेशन ज्यादा है। 2,000 कचरा फेंकने पर है। अच्छा, वो भी आप मेट्रो में फेंकेंगे तो अब वो उनके रियाल में है ना, आप पाकिस्तान रुपीज में कन्वर्ट देख लें। फिर जनाब छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, आज ब्रेक के बाद शिरायत दिया विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन। और जनाब बात करेंगे क्रिकेट की, और क्रिकेट की जब बात आती है तो फिर देखें कैसे एकदम से मूड चेंज हो जाता है, वरना तो ऐसा लग रहा था पिछले कुछ सेगमेंट्स में देखें हम मसाइल ही मसाइल डिस्कस करें, लेकिन मसाइल यहाँ भी हैं, सॉरी टू से मसाइल यहाँ भी हैं। आप जरा क्लैरिफाई कर दें, मूड अपलिफ्ट होता है क्रिकेट की बात सुन के कि मूड का डाउनफॉल एक्साइटमेंट होती है बिकॉज वो बड़ा फेस्टिव सा आपको लगता है, लेकिन जब आप स्टैट्स देखते हैं, जब आप अपनी टीम की परफॉर्मेंस देखते हैं तो फिर आप सोचते हैं जी नेक्स्ट मैच में क्या होने जा रहा है। मैं बात करी पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका दूसरे T20 की, जो कि आज कदाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। अच्छा जी, 3 मैचेस की सीरीज है। अब यहाँ पर एक मैच साउथ अफ्रीका ने जीता और 55 रन से, ये कोई 10, 12, 15, 20 रन नहीं थे, 55 रन, पूरे 55 रन से हरा के जिन्होंने हमें आउट क्लास कर दिया था। अब ये बताया जा रहा है जी, क्योंकि हमारी बैटिंग तो चलती नहीं है, लेकिन अब कुछ चेंजेस हुए हैं आज बताया जा रहा है पाकिस्तान में, और उसमें ये मिडिल ऑर्डर बैटर हसन नवाज और फास्ट बॉलर नसीम शाह की जगह अब्दुल समद और वसीम जूनियर को शामिल किया गया। बाबर आजम होम ग्राउंड पर अच्छी इनिंग खेलकर मैच को यादगार बना सकते हैं। बाबर को T20 इंटरनेशनल में टॉप स्कोरर बनने के लिए सिर्फ 9 रन दरकार हैं। इस वक्त रोहित शर्मा 4,231 रन बनाकर पहले नंबर पर हैं। बात कर लेंगे साबिक क्रिकेटर अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया रऊफ भाई, आपने बाबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। पहले मैच में तो टीम का जो हाल था वो कहते हैं ना, हाल क्या है ना पूछो सनम, तो वो तो खैर सबने देखा। आज दूसरा मैच है और चैलेंज का सामना है, बल्कि चैलेंजेस का सामना है। दूसरे T20 में किस प्लानिंग के साथ टीम को खेलना होगा, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी? देखिए, बेसिकली तो मेरा ख्याल है कि जो साइकोलॉजिकल लेवल है पाकिस्तान टीम का और मैनेजमेंट का, वो बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है, और जब आप साइकोलॉजिकल बिल्कुल गिर चुके हों तो फिर उसके बाद फिर ये इस तरह की चेंजिंग आपको नजर आती है, और जो भी आप चेंजिंग करते हैं या जो प्लानिंग करते हैं वो फिर वो इतना पॉजिटिव साबित होते नहीं है, क्योंकि जब आप एक विनिंग मोमेंटम आपका बना होता है, आपका टीम कॉम्बिनेशन बना होता है, आप एक रिदम में होते हैं, जीत रहे होते हैं, तो फिर जो आपकी बाज खामियां भी उसमें छुप जाती हैं। मगर अब जब के जो हमारी कंडीशन है उसमें मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई जो पॉजिटिव चेंज भी करेंगे वो भी नेगेटिव चली जाएगी, क्योंकि आप देखें जो साउथ अफ्रीकन टीम है, ये कोई बहुत ज्यादा साउथ अफ्रीका का नाम तो इसको जरूर लगा हुआ, मगर इसमें 7-8 जो उनके टॉप क्वालिटी के प्लेयर्स हैं वो मिसिंग है, वो खेल ही नहीं रहे। जिस तरह अभी क्लासन जो कि दुनिया के टॉप क्लास एक अग्रेसिव बैट्समैन थे, जिन्होंने एक नेचर चेंज की थी T20 की, वो रिटायर हो गया। डुसन नहीं है, रबाडा नहीं है, और अच्छे जो उनके प्लेयर्स हैं वो मिसिंग है। तो उसके बावजूद पाकिस्तान को कम्प्रिहेंसिवली उन्होंने पहला जो वनडे हुआ T20 हुआ उसमें शिकस्त दी है। तो इसमें अब क्या चेंजिंग ये करते हैं, आप देखेंगे इस मैच से पहले कि किस किस्म की ये चेंज करते हैं। अच्छा रऊफ, एक चीज बताइएगा, सुनने में आ रहा है जी कि कुछ चेंजेस होंगी और हसन नवाज की जगह अब्दुल समद और वसीम जूनियर 2 ये इनको लाया जाएगा। तो ये चेंजेस जो हैं नसीम शाह की जगह, तो ये 2 चेंजेस आप समझ रहे हैं कुछ किरदार अदा कर सकेगी आज की परफॉर्मेंस में? देखिए, चेंजिंग इसलिए किरदार अदा नहीं करती क्योंकि जब उनके पॉकेट में कोई रन्स नहीं है, कोई विकेटें नहीं है फर्स्ट क्लास में। अगर आप पास्ट की बात करें, जिस तरह हमारे लेजेंड्स रहे हैं, तो एक जो रिप्लेसमेंट प्लान पे ऐसा प्लेयर बैठा होता था जिसके फर्स्ट क्लास में 10-15 हजार रन होते थे, या किसी की 200-400-500 विकेटें फर्स्ट क्लास में होती थी, तो आप एक आइडिया दे देते थे कि इस चेंज से ये फर्क पड़ेगा। अब जो फर्स्ट क्लास जो प्लेयर जो रिप्लेसमेंट पे आ रहे हैं, जो आपके इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहे हैं टीम के अंदर, एक तो उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, फिर जो रिप्लेसमेंट पे बैठे हुए हैं उनके पास ना इंटरनेशनल एक्सपोजर है, ना फर्स्ट क्लास का एक्सपोजर है, और ना ही कोई इतनी ज्यादा परफॉर्मेंसेज है। तो फिर इसलिए मैं तो नहीं कह सकता कि कोई बड़ी पॉजिटिव चेंज है, अब एकदम ये आकर पाकिस्तान को पता की राह पे गामजन कर देंगे। ये बस वही एक नॉर्मल सी आप रूटीन चेंजिंग इनको कह सकते हैं। रऊफ भाई, एक कहते हैं ना कप्तान का काम होता है टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। सलमान अली आगा को हमने देखा कि अभी ये जो एशिया कप गुजरा उसमें उनकी परफॉर्मेंस मायूस कुन रही, ना उनसे बैटिंग हो पा रही है, ना उनसे कप्तानी सही से हो पा रही है। एंटिसिपेट हम कर रहे थे कि शाहीन अफरीदी को T20 का कैप्टन चेंज किया जाएगा, उनको उठा के वनडे का कैप्टन बना दिया। वर्ल्ड कप सर पे है, 4 माह रह गए वर्ल्ड कप में, T20 फॉर्मेट है। आपको लगता है सलमान अली आगा को कप्तानी कंटिन्यू करनी चाहिए? देखिए, ऑप्शन नहीं रखते ना, एक तो रिप्लेसमेंट प्लान नहीं है, पता नहीं इसमें अब मुझे नहीं पता कि इनकी क्या विजन है, क्या फ्यूचर प्लान है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, या इसका थिंक टैंक पिछले 10 साल क्या करता रहा है। क्योंकि आप देखें, टेस्ट कैप्टन भी हमारा ऐसा, उसकी अपनी जगह नहीं बन रही। T20 कैप्टन भी हमारा ऐसा है कि उसकी अपनी टीम में जगह नहीं बन रही।
ون ڈے میں آپ نے رضوان اچھا بلا چاہ رہا تھا اس کو نکال کے شاہین افریدی کو لے آئے ہیں, تو اب اس کی اپنی جگہ بھی ٹیم میں بچانا مشکل ہو جائے گا. تو جب آپ اس طرح کے ریڈیکولس قسم کے ڈیسیژن لیں گے جبکہ آپ کے کیپٹن کی اپنی ٹیم میں جگہ نہیں بن رہی, تو وہ فرنٹ سے کیسے لیڈ کرے گا اور پاکستان کو ایک فتح کے راستے پہ کیسے گامزن کر سکے گا؟ میرا تو ایک عجیب و غریب قسم کی ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر. اور رؤف اگر ہمارا مسئلہ بیٹنگ میں بہت زیادہ ہو رہا ہے, سائم کی بات کریں وہ بیٹنگ ان سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں, وہ بولنگ زیادہ اچھی کر رہے ہیں, چلے یہ بھی اچھی بات ہے, بٹ اسٹل قومی ٹیم کو ان کی بیٹنگ کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے بابر جو ہے ان کو ٹیم میں شامل کیا گیا, پہلے انہیں اس فارمیٹ سے ہی ڈراپ کیا گیا تھا, ہم نے دیکھا جی لاسٹ میچ میں دوسری گیند پر آؤٹ ہو گئے. تو یہ بیڈ پیچ ہے کیا ہے, کیوں نہیں کھیل پا رہے ہیں پلیئرز؟ دیکھیے بیڈ پیچ ہوتا ہے کوئی 2 میچ 4 میچ 5 میچ, بیڈ پیچ کون سا ہے؟ یہ 3 سال سے بیڈ پیچ ہی چل رہا ہے. آپ کنسسٹنٹلی ان کو کھلا رہے ہیں, پچھلے 3 سال سے وہ ٹیسٹ کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں, ون ڈے بھی کھیل رہے ہیں, پرفارم کر نہیں رہے. بڑی مشکل سے 3 سال بعد ٹیسٹ کرکٹ میں 50 رنز انہوں نے کیے ہیں, تو آپ نے ان کو تیسرے فارمیٹ میں بھی ڈال دیا ہے. جو فارمیٹ کے وہ پلیئر ہیں ٹیسٹ کرکٹ کے, ون ڈے کرکٹ کے, پہلے اس میں تو پرفارم کر کے آئیں. اگر اس میں پرفارم نہیں کرتے تو ایک ایسا فارمیٹ جو آپ کا فارمیٹ ہی نہیں ہے, جس میں پہلے ہی آپ کے اسٹرائک ریٹ پہ بہت زیادہ کوشچن مارکس آ رہے ہیں, اور پھر آپ کے جو کوچ ہیں مائک ہیسن, جن کو ہائیلی پیڈ کر کے پاکستان لایا گیا, ابھی 2 مہینے پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ بابر کو اسٹرائک ریٹ امپروو کرنا پڑے گا اور اس کی وائٹ بال کرکٹ میں تبھی جگہ بنے گی جب اسٹرائک ریٹ امپروو کریں گے. تو وہ تو پچھلے 6 مہینے سے وائٹ بال کرکٹ ہی نہیں کھیلے, تو اسٹرائک ریٹ انہوں نے کہاں پہ امپروو کیا جو آپ نے واپس ان کا کم بیک کروا دیا ہے. تو یہ تو ایشوز ہے نا. رؤف بھائی اس پہ جواز یہ پیش کیا جا رہا ہے, کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ بابر تو 6 مہینے سال بعد کھیل رہے ہیں, تو وہ تو پہلا میچ ہے, تو بھی وارم اپ مطلب پہلے میچ میں ذرا وہ کارکردگی نہیں دکھا پائے کیونکہ بڑے عرصے بعد وہ کھیل رہے ہیں. دیکھیے یہ تو پھر عوام کو بیوقوف بنانے والی بات ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. 99 میں اسٹیوا نے ورلڈ کپ جیتا تھا اور وہ دنیا کے سپر ڈپر کیپٹن تھے, وہ وائلڈ کیپٹن تھے آسٹریلیا کے, جنہوں نے سب سے زیادہ ٹیسٹ میچز آسٹریلیا کے جتوائے. مگر ود ان اگلے 3-4 ورلڈ کپ جیتنے کے 3-4 مہینے کے بعد ایک بیبی سیریز تھی ویسٹ انڈیز کے خلاف, وہ آسٹریلیا ہار گیا. تو فیوچر پلان میں شامل نہیں تھے اسٹیوا, انہوں نے وہاں پہ اس کو پونٹنگ کو کیپٹن بنا دیا اور پھر پونٹنگ اگلے 2 ورلڈ کپ ان کو جتوا گیا. وہ کیری آن کرتے رہے, حالانکہ اس کے بعد اسٹیوا کی ڈومیسٹک جو شیفلڈ شیلڈ تھی اس میں بہت آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس تھی, مگر ایک تھنک ٹینک تھا ان کا جو ڈیسیژن لے رہا تھا کہ ہم نے کس کو آگے فیوچر پلان میں رکھنا ہے, کون کس کی ریپلیسمنٹ پہ بیٹھا ہوا. اس طرح جو بڑے کرکٹ بورڈ اسٹیبلش ٹیمیں ہیں وہ اس طرح کے ڈیسیژن لیتے ہیں. ابھی روہت شرما اور کوہلی کا آپ کے سامنے ہے, تو یہ پھر پراپر بیڈ پیچ کے باوجود پور پرفارمنس سے پھر واپس پرانے پلیئرز کو پکڑ کے دوبارہ ٹیم کے اندر لا رہے ہیں. اچھا رؤف آپ بتائیے گا آج کے میچ میں یہ دیکھتے ہوئے کہ آپ جیسے ہم سب ہی کہہ رہے ہیں جی یہ بی ٹیم آئی ہے ساؤتھ افریقہ کے, ان کے ٹاپ پلیئرز بھی نہیں ہیں اس ٹیم میں شامل, کیا ہماری اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ ظاہر ہے یہ تو آپ پچ کی کنڈیشن دیکھ کر ہی آئیڈیا ہوگا کہ ہمیں اگر ہم ٹاس جیتے ہیں تو ہمیں کیا پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے بولنگ, لیکن آئیڈیلی کیا پاکستان اچھا چیز کرتا ہے اب حالیہ میچز کو دیکھتے ہوئے, یا ہمیں بیٹنگ پہلے کرنی چاہیے؟ کیسے ڈیسیژنز لینے چاہیے آج کے میچ کے لیے؟ دیکھیے ہمیں دونوں جگہ پہ ہمیں اسٹرگل کر رہے ہیں, ہم بالنگ میں بھی اور بیٹنگ میں بھی. بیٹنگ اگر ہم پہ ٹوٹل اچھا ہو جاتا ہے تو ہم سے چیز نہیں ہوتا. اب یہ پنڈی کا جو لاسٹ میچ ہم کھیلے ہیں اس میں جو آپ کی پی ایس ایل ہوئی ہے لوکل لیگ, اس میں 234 رنز تک چیز ہوتے رہے ہیں. T20 میچ میں 200 رن چیز ہوتے رہے ہیں, مگر ابھی ساؤتھ افریقہ نے 196 کیا اور ہم 55 رن سے میچ ہو گئے, ہم سے 150 رنز نہیں ہوئے. تو اب لاہور میں کیا کس اسٹریٹجی سے جائیں گے؟ کیا آپ مجھے تو خود نہیں سمجھ آ رہی کہ اب یہ پہلے بیٹنگ بھی کریں گے, کیونکہ اگر بیٹنگ پہلے کرتے ہیں یہ تو تبھی یہ کچھ ریزنیبل ٹوٹل کھڑا کر سکتے ہیں, کیونکہ سیکنڈ بیٹنگ میں تو ان سے بالکل ہاتھ پاؤں پھولے ہوتے ہیں اور ان سے سکور ہی نہیں ہو رہا. تو اب میرا تو یہی خیال ہے کہ پچ جس قسم کی بھی ہو, یہ ایک تو یہ پچ والا اپنے دماغ سے ان کو نکالنا ہوگا کہ یہ جو پچز کبھی پنکھے لگا کے پچ پش کر رہے ہیں, کبھی یہ ڈرائی ہیٹر لگائے ہوئے ہیں, کبھی کوچ وہاں پہ پچ کے اوپر بیٹھا ہوا عجیب و غریب ڈرامے کر رہا ہے. تو یہ ان ڈراموں سے نکل کے ہمیں میرا خیال ہے کہ کرکٹ پہ توجہ دینی چاہیے. جب ہم پلیئرز کے دماغ میں یہ چیز ڈال دیں گے پچ کے بارے میں تو پھر ہمارا اللہ ہی حافظ ہوگا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن لیٹس ہوپ آج کیا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ. عبدالرؤف ہمارے ساتھ تھے, تبصرہ کر رہے تھے جی ہمیں تو فیلڈنگ ہو, بیٹنگ ہو, بولنگ ہو, تمام تینوں ڈپارٹمنٹس میں ہمیں بڑی زبردست پرفارمنس دینی ہوگی, تو ہی تو ہم ساؤتھ افریقہ کو ہرا سکتے ہیں. اور بابر
آپ کے لیے آج ایک بار پھر سے چانس ہے ایسی اننگ کھیلیں کہ بس اپنے ناقدین کو آپ جواب دے دیں. بتا دیں کہ آپ کنگ ہیں. موونگ فارورڈ، پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں جناب، پاکستان کے بڑے شہر ہوں یا چھوٹے قصبے ہوں، ٹیلنٹ کی کمی کہیں پر نہیں ہے. اور ہم آپ کو باخبر سویرا میں ہر روز ہی تقریباً ایک ایسے ٹیلنٹ سے ملواتے ہیں، ایک ایسے نوجوان سے ملوانا جس نے پاکستان کا نام روشن کیا. خیر یہ نوجوان نہیں ہے جن سے بھی آپ کو ملوانے جا رہی ہیں، یہ چھوٹے بچے ہیں اور سیلف میڈ لوگ ہیں. یس، اور ان کا تعلق خیبر پختونخوا کے علاقے اپر دیر سے ہے. انہوں نے حال ہی میں ٹائیکوانڈو کے میدان میں شاندار مہارت کا مظاہرہ کر کے سب کو حیران کر دیا. یہ چھوٹا سا بچہ آپ کو نظر آ رہا تھا اتنے سارے لوگوں میں، ٹائیکوانڈو فائٹر ہے یہ بچہ جس نے اتنی مہارت کا مظاہرہ کیا. اور ہم لٹل فائٹر ازلان شاہ کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے 6ٹی آل پاکستان اسکول ٹائیکوانڈو چیمپئن شپ میں شاندار پرفارمنس دے کر 4 گولڈ میڈلز اپنے نام کیے ہیں. اچھا کم عمر ہے، نمایاں کارکردگی دکھا رہے ہیں. تو ذرا ہم ازلان کی طرف چلتے ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. لٹل ٹائیکوانڈو چیمپئن ازلان، تھینک یو سو مچ ازلان شاہ، بہت شکریہ، کانگریچولیشن. بھائی کیسا لگ رہا ہے جیت کے آپ کو؟ السلام علیکم، کیسے آپ؟ ٹھیک ہے جی ہم ٹھیک ہیں، آپ ٹھیک ہیں؟ اچھا میڈلز تو دیکھو. میں اپنے اکیڈمی میں، لوکل اکیڈمی تھا میرا، تو اس میں گیم کر رہا تھا. تو میرا تائیکوانڈو کا شوق شروع ہو رہا تھا. تو میرے بابا نے بتایا کہ آپ مت جاؤ اکیڈمی میں، آپ کو چوٹ لگ جائے گا. تو پھر بھی میرا تائیکوانڈو کا شوق بن گیا. تو پھر ایک بار میں روڈ پہ رننگ کر رہا تھا، 10 کلومیٹر میں نے پورا کر لیا. تو پھر اس کے بعد میں لاہور گیا. لاہور میں 10 کلومیٹر کمپٹیشن تھا، تقریباً اس میں 5000 تعداد تھے. تو اس میں نے فرسٹ پوزیشن لیا. تو پھر اس کے بعد اسلام آباد میں ایک ایونٹ تھا، اسلام آباد میں 5 کلومیٹر ایونٹ تھا. اس میں بھی بہت زیادہ تعداد تھے. تو اس میں بھی میں نے فرسٹ پوزیشن لیا. اور بس آپ سب کے دعائیں تھے. تو پھر میں نے پشاور BRT میں ایک ایونٹ تھا، 25 کلومیٹر تھا. تو تقریباً اس میں بہت زیادہ تعداد تھے، 5000 تعداد تھے اس میں. اچھا ازلان، اس میں میں نے 32واں پوزیشن لیا. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. آپ چھوٹے سے ہیں، آپ کون سی کلاس میں ہیں ایک تو یہ بتائیں سب سے پہلے ہمیں. دوسرا ہمیں یہ بھی بتا دیں ساتھ ساتھ کہ پڑھائی تو نہیں ڈسٹرب ہوتی ہے آپ کی ٹائیکوانڈو کے ساتھ؟ نہیں، میں تو دی اسپرٹ اسکول چک شہزاد میں پڑھتا ہوں اور میں 3 کلاس میں. مجھے پڑھائی بہت پسند ہے. پڑھائی بھی پسند ہے، ٹائیکوانڈو بھی پسند ہے. اچھا آپ کو یہ جو گھر میں کیا کس سے انسپائر ہوئے، کس نے آپ کو کہا بھائی تمہیں اس فیلڈ میں آنا چاہیے، ٹائیکوانڈو میں تمہیں اسکلز اپنانی چاہیے؟ تو کس کی سپورٹ ہے آپ کو زیادہ گھر سے؟ میں خود ہی موویز دیکھ رہا تھا. تو میں نے کہا کہ میں چلو یہ تائیکوانڈو شروع کرتا ہوں. تو پھر میں نے تائیکوانڈو شروع کیا اور یہ میڈلز لیا. تو پھر میں نے فیصل آباد گیا، تو یہ اسلام آباد کا ایونٹ. پھر فیصل آباد گیا تو اس میں 4 گولڈ میڈل لیا. فرسٹ تھا اسپیڈ پنچنگ تھا، دوسرا تھا اسپیڈ ککنگ تھا، تیسرا تھا پش اپ تھا، چوتھا تھا پلینک تھا. وہ تو بھائی اس کے لیے تو ٹریننگ کی ہوگی نا آپ نے، یا آپ کو خود آپ اتنے ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ ہے، کیا ٹریننگ بھی تو کی ہوگی؟ وہ کہاں سے کی؟ ہاں، وہ میرا سر ہادی تھا، ہادی نام تھا، وہ بھی انٹرنیشنل پلیئر ہے تائیکوانڈو کا. تو پھر میں ملیشیا گیا، ملیشیا میں سلور میڈل لیا، انٹرنیشنل فائٹ تھا اور اپنے پاکستان کا نام روشن کیا. کیا بات ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اب مزید کن انٹرنیشنل ایونٹس میں آپ شامل ہونا چاہتے ہیں، کن مقابلوں کا حصہ بننا چاہتے ہیں؟ کیا فیوچر میں کیا سوچا ہوا ہے آپ نے؟ ابھی انشاءاللہ میں سنگاپور جاؤں گا. سنگاپور میں ایک ایونٹ ہے انٹرنیشنل، تو اس میں بس انشاءاللہ جیت لیا، انشاءاللہ پاکستان کا نام روشن کروں گا. تو پھر میں قطر جاؤں گا، قطر میں بھی انٹرنیشنل فائٹ ہے. تو پھر 2019 میں اولمپک ہے. تو یہ بتائیں کہ جو آپ مطلب پڑھائی کا بھی خیال رکھتے ہیں، ٹریننگ بھی کرتے ہیں، پھر آپ مختلف شہروں میں ٹریول بھی کرتے ہیں کمپٹیشن کے لیے، تو یہ سب مینج کیسے کرتے ہیں ساری چیزیں؟ بس اپنے بابا کا سپورٹ ہے اور میرا بابا مجھے بہت سپورٹ دیتا ہے. کیا بات ہے. اور یہ جو آپ نے میڈلز پہنے ہوئے سارے آپ کے گولڈ میڈلز ہیں؟
جی یہ تو یہ سارے تو فیصل آباد میں لیے اور یہ جو ہے یہ سارے رننگ میں لیے. واو میراتھن یہ تائیکوانڈو میں لیے یہ سارے. اچھا چلیں لاسٹ جاتے جاتے ہمیں یہ بتائیں بڑے ہو کے کیا بننا چاہیں گے؟ انشاءاللہ اولمپک پلیئر بنوں گا. کیا بات ہے بھائی, انشاءاللہ. ابھی سے ہمیں آثار نظر آ رہے ہیں, 4 گولڈ میڈلز. تھینک یو سو مچ ازلان, بہت شکریہ. وی ول وش یو گڈ لک اور پاکستان کا نام اونچا کریں جی. اور 3rd کلاس میں پڑھتے ہیں ابھی, اتنے چھوٹے سے ہیں. دل نا ایسے اتنا بڑا ہو جاتا ہے جب ایسے بچے نوجوان پاکستان کے لیے خود ڈیسیژن لیا انہوں نے کہ جی میں نے تائیکوانڈو جو ہے وہ سیکھنی ہے. ایم چیک کریں کہ بڑے ہو کے اولمپک پلیئر بنو. ہم سے کوئی اس ٹائم میں پوچھتا تھا کیا بننا ہے بڑے ہو کے, تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ بننا. مما بتائیں گے, پپا کو بتاؤ. ابھی تو سوچا نہیں, اچھا سب کچھ بننا ہوتا تھا, کچھ آئیڈیا کلیئر نہیں ہوتا. ڈاکٹر بنیں گے, ٹیچر بنیں گے. جناب موونگ فارورڈ ذرا آپ کو ایک اور بھی آپ کے ساتھ اچھی خبر شیئر کر دیتے ہیں. آپ کو بتاتے ہیں کہ چین نے اسپیس مشن میں پاکستانی خلاباز کو شامل کر لیا ہے. کیا بات ہے. اور میڈیا رپورٹ کے مطابق چین نے مختصر مدت کے خلائی مشن پر ایک پاکستانی خلاباز کو رکھنے کا فیصلہ کیا, جس کی شمولیت خلائی اسٹیشن کے درمیانی مدت کے منصوبے کے مطابق ہے, جس میں پاکستانی خلاباز چینی خلابازوں کے ساتھ تربیت حاصل کریں گے اور اس دوران مختصر مدت کے لیے لوڈ ایکسپرٹ کے طور پر خلائی مشن میں حصہ بھی لیں گے. اور یہ مشترکہ جو تربیت ہے پاکستان اور چین کے درمیان جو خلائی تعاون ہے اس کو مزید مضبوط بنائے گی. تو بھائی زبردست طریقے سے بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں. ویسے ہمارے اس دن ہم خاتون ایسٹروناٹ تھی, ان کے ساتھ بات کر رہے تھے جنہوں نے اسپیس میڈیسن میں ایوارڈ بھی حاصل کیا تھا. پاکستان سے ان کا تعلق ہے. اسی طریقے سے حال ہی میں جی ہم نے بھی اپنا سیٹلائٹ امیج حاصل کرنے شروع کیا, کیونکہ ہمارا بھی ایک جی سیٹلائٹ یہاں سے جو ہے کام کر رہا ہے. تو بڑی اس میں آگے بڑھ رہے ہیں اور اسپیس ٹیکنالوجی میں آئی تھنک آج کی جنریشن ہے نا وہ ان چیزوں میں کافی زیادہ انٹرسٹ بھی لے رہی ہے. اب جب ہم بات کرتے ہیں نئے زمانے کی ترقی کی تو بہت چینج ہو رہا ہے. کل ہی ہم نے بتایا تھا کہ امیزون نے جی 14,000 ملازمین کو فارغ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اب ان کی جگہ اے آئی نے لے لی ہے, مزید 14,000 وہ اور نکالیں گے. صدف, اور پھر کل ہم یہ بھی بات کر رہے تھے کہ آپ اپنی سیونگز کریں, تو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ اپنا ایمرجنسی فنڈ بنائیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں بھی نا اپنا ایک ایمرجنسی فنڈ نہیں 2-3 ایمرجنسی فنڈ بنا لینا چاہیے. مجھے لگتا ہے ہماری جاب بھی اے آئی لینے والا ہے. یہ کرسی جانے والی ہے. یہ کرسی جو ہے نا یہ بڑی مشکل سے ملتی ہے اور بڑی آسانی سے لگ رہا ہے یہ جا بھی سکتی ہے, کیونکہ اے آئی جس رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے اس کی مثال ہم آپ کو دکھاتے ہیں, کیونکہ ہم بتائیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, یہاں آپ کو اصل کا گمان ہوگا. کیونکہ اب جو اینکر آپ دیکھنے جا رہے ہیں, آپ بتائیں گیس کریں کون ہے. یہ اے آئی جنریٹڈ اینکر ہیں جناب, ذرا یہ فوٹیج دیکھیں, آپ بھی دیکھیں ہم بھی دیکھتے ہیں. I'm actually an AI presenter. Some of you might have guessed. I wasn't on location reporting this story. My image and voice were generated using AI. اینکر خود ہی بتا رہی ہے کہ وہ اے آئی جنریٹڈ ہے, اسے غائب بھی کیا جا سکتا ہے, اس کی کوئی بھی لوکیشن پہ اسے لے جا کے کھڑا کیا جا سکتا ہے. اور یہ معروف برطانوی چینل 4 کی جانب سے فرسٹ ٹائم اے آئی سے تیار کردہ پریزنٹر نے ٹی وی اسکرین ڈاکیومنٹری کی میزبانی کی. اور پریزنٹر کا آپ انداز دیکھیں, آپ ایکسپریشن دیکھیں, مطلب ایسے لگ رہا ہے یہ حقیقت کا گواہ ہو رہا ہے. نہیں مجھے ایک بات بتائیں, اتنی محنت کی, اتنی ڈگریاں حاصل کی, اتنی ڈانٹیں کھائیں, اتنا پڑھ لکھ کے جو بھی کر کے محنت کام کیے, اتنے شہروں میں کام کر کے آج جب اس کرسی ملی گئی ہے, تو اب ہم یہ خبریں سنا رہے ہیں کہ اے آئی پریزنٹرز آ گئے اور وہ ہماری جاب لے لیں گے. میں تو نہیں دوں گا اپنی اے آئی جو ہے نا پریزنٹر وہ ایکسٹرا کام بھی کر کے دے گا بغیر کسی کم. مجھے ایک بات بتائیں, اس کو چھٹی ویکیشن بھی نہیں چاہیے ہوگی. اس کو آپ جو بھی پرومپٹ دیں, اس کی پچ آپ آواز کی جیسی رکھیں, انرجی کے ساتھ بریکنگ نیوز کرے, بس جی پھر تو کوئی کام ہی رہ گیا. ہماری والی انرجی ان میچیبل ہے. مجھے پی سی آر سے انرجی کی آواز آتی ہے نا, میرا نہیں خیال کہ وہ آئی پریزنٹر وہ ڈیلیور کر سکے گی. جو انرجی ہے نا وہ صرف ہم ہی کر سکتے ہیں. ابھی بھی اسے امید ہے. کیا بات ہے. لیکن یہ دیکھیں جی اب زمانہ کہاں جا رہا ہے, تو اٹس ٹائم کہ آپ جو ہے جو ابھی ہمیں جو آگے جا کے 10 سال میں جابز ہوں گی اس حوالے سے ہماری جو ہے نا اسٹڈی ہونی چاہیے, وہ ایجوکیشن ہونی چاہیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری ابھی بھی ایجوکیشن سسٹم میں وہ کورس وہ چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں جو 10 سال کے بعد جو جابز ہوں گی وہ اس سے میچ نہیں کرے گی. پریکٹیکل پہ توجہ دینی ہوگی. ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. تھیوری تو جو میں بھی جو پڑھ کے آیا ہوں تھیوری وہ میرے کسی کام نہیں آ رہی اس فیلڈ میں.
پریکٹیکل کے اوپر توجہ دینی پڑے گی. آپ کو فیلڈ میں جا کے سیکھنا پڑتا ہے, اس کی بجائے آپ یونیورسٹی سے سکھائے نکلیں. کمپیوٹر پہ سیکھ رہے ہیں صاحب. ہاں, یہاں بیٹھ کے سیکھ رہے تھے. چلیں جی, اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.